ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول گر مجھے اس کا یقین ہو، جس کی رائٹر ہیں انا الیاس، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے یا سیکنڈ لاسٹ ہے، بٹ اتنا ہی کوئی ہے، لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ ہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو ناول اچھا لگا ہو۔ اب جا کر مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹوری بہت اچھی ہو جائے گی، کہانی میں ٹویسٹ آئے گا۔ انفیکٹ ٹویسٹ تو آ چکا ہے، اب ان دونوں کا نکاح ہو گیا ہے، اب وہ اس کے پاس جائے گی، دین اسٹوری بنے گی اور ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ تو آئیے جلدی سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ وہ سب سے مل کر اس وقت اسفند کے ہمراہ فلائٹ میں بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی آنے والا وقت نے اس کے لیے کیا لکھ رکھا ہے۔ ابھی وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ان 2 سالوں میں اس کی زندگی اتنی بدل کر رہ گئی تھی، اتنی سب اذیتیں اتنے کم وقت میں مل گئی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس وقت کچھ بھی اور سوچ کر خود کو ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہاں، مگر ایک اطمینان سا نہ جانے کیسے اس کے اندر باہر تک پھیل گیا تھا۔ وہ خود اس بات پر حیران تھی۔ میں نے کبھی تم لوگوں کے کسی معاملے میں بولنا مناسب نہیں سمجھا، یا یہ کہہ لو کہ ابا کے ہوتے میں نے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ تم سب کے معاملات میں پڑھوں یا تم میں سے کسی کو کچھ سمجھاؤں۔ جہاز اڑنے کے کچھ ہی دیر بعد اسے اسفند کی آواز سنائی دی۔ اس نے لمحہ بھر رخ موڑ کر اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر میں تم میں سے کسی سے کبھی غافل نہیں رہا۔ آج جب تمہاری زندگی اتنے سارے موڑ سے گزر کر ایک نئے سفر پر گامزن ہے، تو بس یہی کہوں گا کہ اب زندگی میں تم کبھی کوئی اذیت نہ جھیلو۔ اس کے خلوص پر نوا کی آنکھیں نم ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم ابا نے تمہیں کیا کہا ہے، مگر میں اتنا کہوں گا کہ پہلے بھی، اب بھی اور ہمیشہ ہمارے گھر کے دروازے تم سب کے لیے کھلے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل لگے، ہمیں آواز دینے میں دیر مت کرنا۔ اس کے بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھتے اس نے محبت سے نوا کو دیکھا، جس کی آنکھیں پہلے ہی جھلملا رہی تھی۔ کاش سبھی بہنوں کے بھائی انہیں ایسا مان دے تو کوئی بہن خود کو شادی کے بعد پرایا محسوس نہ کرے۔ اس کے آنسو صاف کرتے اسفند اس کی بات پر مسکرایا۔ حنظل بھائی کو زیادہ تنگ مت کرنا، ماحول کو خوشگوار بنانے کی غرض سے اس نے شرارتی انداز میں کہا، اور یہ پہلی بار تھا کہ حنظل کے حوالے سے کسی نے اس سے کوئی شرارت کی تھی۔ وہ اسفند کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکی، یکدم نظریں چرا کر کوئی اور بات شروع کر دی۔ اسفند کے پیچھے چلتی یکدم اسفند کے رکنے سے وہ بھی رکی۔ نظر سامنے اٹھی تو بلیک جینس پر لانگ کوٹ پہنے حنظل کی گود میں جینز اور جیکٹ میں موجود ظاہر ان دونوں کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسفند کو شاید وہ پہچان گیا تھا، کیونکہ حنظل کی گود میں وہ کلکاریاں مارتا کبھی حنظل کو اور کبھی اسفند کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جو یہ سمجھی تھی کہ اب محبت اور ایسے ہی سبھی احساسات مردہ ہو چکے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہی جیسے الگ ہی طرح کا سکون اور اطمینان اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ وہ حیران تھی کہ وہ جو ظاہر کے بارے میں کبھی ایسا محسوس نہ کر سکی، نہ جانے ممتا کا یہ جذبہ یکدم کیسے آشکار ہوا کہ وہ اسے گود میں لینے کو بے چین ہو گئی۔ کیسا ہے میرا چیم؟ اسفند اسے گود میں لے کر محبت سے اس کے گال چومتے بولا، جو بس اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ السلام علیکم۔ ظاہر اور اسفند سے نظریں ہٹا کر حنظل نے اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں ظاہر پر ہی ٹکی تھی۔ وہ اس کی موجودگی کو جیسے فراموش کر چکی تھی۔ حنظل کی آواز پر نوا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ حنظل کی جانب اس کی اٹھتی نظریں میں کوئی تاثر تھا، مگر کیا یہ نہ وہ سمجھ رہی تھی، نہ ہی حنظل کو اندازہ تھا۔ ہولے سے اس کے سلام کا جواب دے کر اس نے ظاہر کو پکڑنے کے لیے اپنے بازو وا کیے۔ وہ آرام سے اس کے بازوؤں میں سما گیا۔ نوا کو لگا اسے چین آ گیا، جو دل حنظل سے نکاح کے بعد شدید بے چینی میں مبتلا تھا، اس لمحے اس کا شائبہ بھی اسے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس لمحے اسے اندازہ ہوا کہ اگر عریب اس سے شادی کر لیتا تو وہ اس سکون سے محروم ہو جاتی۔ شاید ماں کا یہ دل تھا جو اسے عریب سے نکاح پر بھی خوش نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اس دل کو سکون اولاد کے پاس ہی آنا تھا۔ حنظل سے شادی کا پہلا مقصد اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ چلیں، اسے ظاہر میں گم دیکھ کر حنظل کو گویا اسے احساس دلانا پڑا کہ وہ پبلک پلیس پر کھڑے ہیں۔ نوا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے سر ہلاتے گویا چلنے کا اندیا دیا۔ ظاہر اس کی گود میں تھا، جبکہ وہ دونوں سامان سمیت باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ کھانا کھانے کے بعد وہ تینوں لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، جب موبائل پر کوئی میسج دیکھتے اسفند ان سے جانے کی اجازت مانگنے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بہت کلوز فرینڈ یہیں پر ہوتا ہے، میں نے اسے آنے کا بتا دیا تھا، اب اس کی ضد ہے کہ رات اسی کے پاس رکوں۔ اسفند کی بات سن کر نوا بھی گھبرائی۔
तो आप वैसे ही कल उनसे मिल आइएगा। वो जो अभी तक रिलैक्स थी कि असफन फ़िलहाल कुछ दिन यहीं है, वो तब तक बहुत से मामलात पर आराम से सोचेगी, उसे यकदम जाने के लिए पर तोलते देखकर घबरा गई। नहीं भाई, वो बहुत इसरार कर रहा है और आने से पहले मैंने भी हामी भराया था। अब यूँ इनकार करना ठीक नहीं लगता। मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। वो सहूलत से इनकार करता उन्हें अपना मसला बता रहा था। चलो मैं तुम्हें छोड़ आऊँ। उसे ना मानता देखकर हंजल चाबी और कोट पकड़ते बोला, ज़ाहिर की नैनी यही है, तुम परेशान मत होना। जिस लोकेशन पर उसने जाना है वो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर है। असफन से मुखातिब होने के बाद वो इस सारे वक्त में पहली बार उससे बराह रास्त मुखातिब हुआ। वो तो असफन के जाने पर ही परेशान सी हो गई। महज सर हिलाकर हंजल की बात सुनी। ज़ाहिर ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। हंजल का घर छोटा मगर बेहद प्यारा सा था। नीचे एक कमरा, किचन, लाउंज और ड्राइंग रूम था, जबकि सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर 2 कमरे और अटैच बाथ था। 2 कमरों में से एक कमरा ज़ाहिर का और एक हंजल का था, जबकि नीचे वाले रूम को उसने अपना ऑफिस बना लिया था। नैनी रात को वापस चली जाती थी। कुछ ही देर में वो जाने वाली थी। वो जो हंजल की मौजूदगी से खुद को लाताल्लुक ज़ाहिर कर रही थी, अब यूँ अकेले उन सब के जाने के बाद उसका सामना करना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। वो अपनी ही सोचों में मगन थे, जबकि वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। वो हाथ मरोड़ती सोच में पड़ चुकी थी कि अब क्या करे। इस सब को तो उसने अब तक सोचा भी नहीं था। हंजल का रवैया उसे अभी अजनबी सा ही लग रहा था। उसने नवाज से ज़्यादा बात भी नहीं की थी। शायद वो भी इस सब के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। वो उठकर ज़ाहिर के रूम में आ गई। उसकी नैनी समझी कि उसे कुछ चाहिए। वो फ़ौरन उसकी मदद को उठी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सामान रखना था। वो सूटकेस उठाया, उस कमरे में मौजूद थी। उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराई। अभी ज़ाहिर के सोने की वजह से वो कमरे में कोई आवाज़ नहीं करना चाहती थी। सामान सुबह रखने का इरादा करके वो वहीं बैठकर मार्था से बातें करने लगी। असफन को छोड़कर जैसे ही वो घर वापस आया, लाउंज में आते ही उसे नवा कहीं नज़र नहीं आए। कोर्ट साइड पर लगे हुक में लटकाते वो किचन के जानिब बढ़ा, वो भी खाली था। वहाँ से होता वो अपने ऑफिस की जानिब आया, वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ सोचकर वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया। ज़ाहिर के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला था, जिसके बिल्कुल सामने वो मज़े से बैठी मार्च से बातों में मगन नजर आई। हंजल ने एक गहरी सांस खींची, फिर कुछ सोचकर हौले से दरवाजे पर नॉक किया। उसके नॉक करने पर दोनों खामोश हुई। मार्था, आप अब जा सकती हैं। हंजल के कहने पर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। नवा भी उसी के साथ खड़ी हो गई। मार्था मोहब्बत से उससे मिलते कमरे से निकलती चली गई। मैं दरवाजे लॉक करके आता हूँ। मार्था के पीछे वो भी हो लिया। उसके आने का सुनकर नवा के एकदम कान खड़े हुए। कुछ सोचकर वो वॉशरूम की जाने बढ़ी। कुछ देर बाद वज़ू करके जैसे ही वो वापस ज़ाहिर के कमरे में आए, हंजल वहाँ पहले से मौजूद था। किबला रुख किस जानिब है? कुछ झिझक कर उससे पूछा। ज़ाहिर ने इशारा करते साथ ही उसे 1 मिनट वहीं रुकने का कहा। कुछ देर बाद वो हाथ में जाए नमाज लिए वापस कमरे में आया। तुम चाहो तो ज़ाहिर के साथ ही कुछ दिन रह सकती हो। उसे जाए नमाज पकड़ाते जैसे हंजल ने उसकी बहुत बड़ी मुश्किल आसान की। नवाज सोच सोच कर आधी हो रही थी कि वो उसके साथ रूम कैसे शेयर करेगी। मैं यहीं रहूँगी। उसके तेज़ी से कहने पर हंजल के चेहरे पर न जाने क्यों मुस्कुराहट रेंगी, जैसे वो इसी जवाब का मुंतज़िर था। ये घर अब से तुम्हारा है, तुम यहाँ रिलैक्स रहो और मुझसे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो शायद उसकी घबराहट को अच्छी तरह नोट कर चुका था। उसके बावर करवाने पर नवा महज सर हिला गई। ज़ाहिर के कमरे में उसकी बेबी कोट के अलावा एक सिंगल बेड का इंतज़ाम वो उन दिनों करवा चुका था। वो जानता था कि उसे और नवा को अभी इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त चाहिए था, और वो ये वक्त नवा पर खुद को मुसल्लत नहीं करना चाहता था। गुड नाइट। उसे जाए नमाज भी चाहता देखकर वो उससे मुखातिब होता ज़ाहिर की जानिब आया। झुक कर उसके माथे पर बोसा दिया। नवा ने यह मंजर बड़ी हसरत से देखा। वो जो उसका सगा बाप था, वो उसे मरवाने पर तुला था, और इस शख्स के दिल में अल्लाह ने ज़ाहिर की किस कदर मोहब्बत भरी थी। नवा की हालत से बेखबर वो खामोशी से कमरे से निकल गया। उसे आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसके और हंजल के दरमियान गुफ्तगू भी काफ़ी सरसरी सी होती थी। इसमें भी हंजल ही पहल करता था। वो तो खुद को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती थी कि अपने हालात की वजह से वो हंजल पर एक बोझ की तरह मौजूद है। अपनी इन्हीं प्रांगदा सोचों में वो असल रिश्ते को समझने को तैयार ही नहीं थी। उसके लिए फ़िलहाल यही काफ़ी था कि हंजल एक अलग मर्द था। उसका एहसास और ख्याल करता था। उसके लिए तो उसका ये एहसान ही बहुत था, वरना उसका मुस्तकबिल क्या था। 2 बार की तलाक याफ्ता ऐसी किसी लड़की को तो ये मुआशरा इतना बड़ा मुजरिम बना देता है कि उसके पास सिवाय खुदकुशी के और कोई रास्ता नहीं बचता। क्या सोच रही हो? रात के उस पहर वो कमरे से बाहर कॉफ़ी बनाने के ख्याल से आया। जब सिटिंग रूम से गुजरते उसे नवा की पुश्त दिखाई दी। खिड़की की जानिब मुँह किए बाहर पड़ती बर्फ़ को देखते न जाने वो किन ख्यालों में था।
شاید اریب کو سوچ رہی تھی جو بھی تھا وہ ایک اچھا انسان تھا۔ نوا کے معاملے میں تو حنظل نے اسے کافی مخلص ہی پایا تھا۔ یہ سب حالات نہ ہوتے تو یقیناً وہ اس کے ہمراہ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہی سب سوچتے وہ لب بھینچ کر کچن میں جانے کا ارادہ ملتوی کرتے اس کے عقب میں آ کھڑا ہوا۔ دبیز قالین بچھے ہونے کے سبب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی نہیں تھی۔ حنظل کے اچانک پوچھنے پر وہ بری طرح چونکتے پیچھے مڑی۔ آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ خاموشی سے رخ واپس موڑا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسی کے احسانات کا شمار کر رہی تھی۔ ظاہر سو گیا ہے۔ اس کی حد بندی پر کچھ اور نہ بن پڑا تو وہ ظاہر کا ذکر لے آیا۔ اسے وہ کسی قدر ڈسٹرب لگی، اسی لیے یہ بات برائے بات شروع کی۔ جی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اسے واپس مڑتا نہ دیکھ کر آخر وہ اس کی جانب مڑی۔ نہ جانے کیا بات تھی، وہ اس کی جانب دیکھ نہیں پاتی تھی۔ ہاں، کافی بنانے آیا تھا کہ تم یہاں کھڑی نظر آئی، وہ اپنے آنے کا مقصد بتاتے ہوئے بولا۔ نوا جانتی تھی وہ رات گئے تک کام کرتا ہے یا پھر خود کو کام میں مصروف رکھتا ہے۔ میں بنا دیتی ہوں، آپ کمرے میں جائیے، میں لا دیتی ہوں۔ وہ تیزی سے وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی۔ ارے نہیں، تمہیں ایسی تکلیف ہوگی، وہ ایک دم روانی میں بولا۔ اتنے مہینوں سے اپنے کام خود کرنے کی اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ کیوں؟ میرے ہاتھوں میں درد ہے یا پیروں میں؟ اس کے خفگی سے کہنے پر حنظل کچھ لمحے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے پرانی نوا کی جھلک نظر آئی۔ ویسے تو وہ بہت سلجھو تھی مگر کبھی کبھی سیکنڈز کے لیے خفا ہوتی تھی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اوکے، پھر میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ انفیکٹ کام کرتے نیند آ رہی تھی، بس نیند بھگانے کا بہتر حل کافی ہی لگتا ہے۔ اب دوبارہ کام کرنے گیا تو یہ نہ ہو تمہارے آنے تک سو جاؤں۔ اس کے پیچھے چلتا وہ باتیں کرتا کچن میں داخل ہوا۔ اس کی بات پر وہ بھی ہولے سے مسکرائی۔ اتنا کام کر کے آپ خود کو کیوں تھکاتے ہیں؟ اس کی بات پر حنظل ٹھٹکا۔ لہجہ اور انداز سادہ تھا مگر اسے فروا کی یاد دلا گیا۔ وہ بھی اس کے لیے ایسے ہی فکر مند ہو جاتی تھی۔ فروا صحیح کہتی تھی، نوا اسی کا پرتو ہے۔ کبھی کبھی زیادہ کام آپ کے لیے کتھارسس ثابت ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، فرسٹریشن ختم ہوتی ہے۔ جس سادگی سے اس نے فکر دکھائی تھی اسی سادگی سے وہ بھی اپنا حال بیان کر گیا۔ نوا کا کافی ویٹ کرتا ہاتھ تھم گیا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے حنظل کو ایسے ہی مشین بنے دیکھا تھا۔ وہ پہلے بھی بہت زیادہ باتونی نہیں تھا لیکن خوش مزاج تھا۔ گھومنا پھرنا، کاموں سے وقت نکالنا، گیدرنگ میں رہنا وہ انجوائے کرتا تھا، لیکن اب وہ بالکل اکیلا سا ہو گیا تھا۔ نوا کو اپنی حالت سے زیادہ اس لمحے اسے حنظل پر ترس آیا۔ میں ایک بات سوچ رہی تھی، کافی دوبارہ بیٹ کرتے وہ جو 1-2 دن سے اسے بات کرنے کی خواہش مند تھی۔ یہ وقت اسے وہ بات کرنے کے لیے نہایت موزوں لگا۔ وہ ہلکا سا کھنکھارا۔ آپ ظاہر کو میڈ کو ہٹا دیں، میں نے سارا وقت گھر میں اور کرنا ہی کیا ہوتا ہے، میں آرام سے اسے سنبھال لوں گی۔ اس کی بات پر حنظل چلنے میں سوچ میں پڑ گیا۔ تم اگر یہاں کوئی جاب کرنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر وہ ہولے سے نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، ابھی نہیں۔ نہ جانے وہ کیوں یاسیت کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے اچھا لگتا ہے ظاہر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، آپ بے شک آفس جوائن کر لیں۔ اس کی بات پر حنظل کو ادیتی یاد آئی۔ وہ جب آفس جاتا تھا وہ نہ جانے کیوں آگے پیچھے پھرتی تھی۔ چلو دیکھتا ہوں۔ نواز سے ایسی کوئی بات ڈسکس نہیں کر سکتا تھا۔ کافی کا مگ لے کر اس کا شکریہ ادا کرتے وہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ نوا لائٹس آف کرتی ظاہر کے کمرے کی جانب بڑھی جہاں اس کا قیام تھا۔ فرحانہ کی بات پر کتاب پڑھتے وہ مسکرائے۔ آج آپ بہت دنوں بعد پرسکون نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت پرانی عادت تھی، رات میں سونے سے پہلے کتاب کا چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ پڑھنا ہو۔ فرحانہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے وہ مسکراتے، اینک آنکھوں سے اتارتے بک پر رکھ کر سائڈ ٹیبل رکھنے کے بعد مکمل طور پر ان کی جانب مڑے جو سونے کے ارادے سے چادر ٹھیک کر رہی تھی۔ جی جناب بیگم، آج میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، اسی وجہ سے آپ کو پرسکون بھی نظر آ رہا ہوں۔ ان کے لہجے کی بشاشت پر فرحانہ نے بیڈ سے ٹیک لگاتے ان کی جانب دیکھا۔ اور اگر میں غلط نہیں تو یہ سکون، خوشی اور اطمینان نوا کی شادی کے بعد سے ہی آیا ہے۔ ان کے اندازے کی درستگی پر وہ سر اسپات میں ہلا گئے۔ بے شک میں نے بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا اور ہمیشہ آپ کو بھی یہی سمجھاتا ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، مگر باپ ہونے کے ناطے ایک پریشانی رہتی تھی کہ میری زندگی میں ہی کوئی ذمہ دار اس کا ہاتھ تھام لے۔ بے شک اسفن پر مجھے شک نہیں ہے کہ میرے بعد وہ اپنی بہنوں کا شاید میرے سے بھی زیادہ خیال رکھے، مگر میری بیٹیاں بہت خوددار ہیں، وہ یقیناً اسفن کی زندگی کو تنگ کرنا نہیں چاہیں گی۔ پھر آخر ایسے میں نوا کا کیا بنتا؟ بس صرف یہ ایک فکر کھائے جا رہی تھی، زندگی اتنی بے یقین ہے کہ کب کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں، بس اسی لیے میں پریشان تھا، لیکن شکر ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، اب میرا دل مطمئن ہے۔ ان کی بات پر وہ غور سے سن رہی تھی۔
نہ جانے یہ اریب کو کیا بنی تھی، ایسا لگتا تو نہیں تھا وہ کیسے کیسے لوگوں نے چہروں پر نقاب چڑھا رکھے ہوتے ہیں، ہم تو کبھی لوگوں کو سمجھ ہی نہ سکے۔ وہ افسوس بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ میرا تو ماننا یہ ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہت اچھے کے لیے کرتا ہے۔ آپ یہ شکر کیوں نہیں کرتی کہ شادی سے پہلے ہی یہ سب ہو گیا؟ اگر یہ سب بعد میں ہوتا تب ہمیں بھی اور نواح کو بھی زیادہ تکلیف ہوتی۔ ان کے سمجھانے پر فرحانہ نے پھر سے سر ہلایا، جیسے سب سمجھ میں آ گیا۔ اور ویسے بھی وہ جتنی ٹوٹی بکھری ہے، حنظل سے زیادہ بہتر انداز میں اسے کوئی نہیں سمیٹ سکتا، اور وہ بھی شاید حنظل کے لیے سکون کا باعث بنے، اپنے تحمل اور صبر رکھنے والے مزاج کے باعث۔ وہ مزید گویا ہوئے، پتہ نہیں مجھے کیوں نواح اور حنظل آپس میں کھینچے کھینچے سے لگتے ہیں، ان میں میاں بیوی والی بات نہیں لگتی۔ دیکھا نہیں تھا آپ نے؟ آج بھی جب شام میں بات کر رہے تھے ساتھ بھی ایسے بیٹھتے ہیں جیسے بہت مجبوری کا سودا۔ اور نواح وہ تو لگتا ہے ہماری کال ختم ہوتے ہی بھاگ کھڑی ہوتی ہوگی، ہمارے باندھے بات کر رہی ہوتی، کہیں وہ ہم سے بھی ناراض نہ ہو۔ انہیں ایک اور وہم لاحق ہوا، آپ کے خیال میں ان کی شادی ایک نارمل شادی تھی؟ حنظل نے اپنی خواہش کا اظہار بھلے خود سے کیا تھا، مگر یہ اس کی خواہش سے زیادہ ہمیں سنبھالنے کی خواہش لگ رہی تھی۔ یاد نہیں وہ اور فروا ہمہ وقت دوسروں کے غم بانٹنے کو تیار رہتے تھے، اور پھر ہم تو اس کے اپنے ہیں۔ جہاں تک بات رہی نواح کی، تو وہ اتنے دھوکے کھا کے یکدم کیسے اس کے ساتھ نارمل رہ سکتی ہے؟ وہ تو شاید اسے کسی احسان کے پیراہے میں دیکھ رہی ہوگی، مگر مجھے لگتا ہے کہ جلد ہی دونوں اپنے دائروں سے باہر آئیں گے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ظاہر بنے گا۔ وہ جیسے لمحوں میں ان کے حالات کو لفظوں میں سمو گئے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، فرحانہ نے صدقے دل سے دعا کی۔ ظاہر نیچے کارپٹ پر بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا، نواح پاس ہی کسی میگزین کو پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کے کہتے ہی حنظل نے مہینہ ختم ہوتے ہی ظاہر کی میڈ کے پیسے کلیئر کر کے اسے جواب دے دیا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ ظاہر کو بھی اب اس کی عادت ہو رہی ہے، وہ بڑے آرام سے سب کچھ مینیج کر رہی تھی، ظاہر گھر کے کام اور یہاں تک کہ حنظل کے بھی بہت سے کام اس نے اپنے ذمہ لے لیے تھے، یہ کہہ کر کہ میں فارغ ہی ہوتی ہوں، آرام سے کر لوں گی، اسی بہانے بزی بھی ہو جاؤں گی۔ حالانکہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ظاہر کی فل ٹائم ڈیوٹی ہے، بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کرالنگ اور ایسے ہی بہت سے کام سیکھ رہا تھا جس کے لیے ہر وقت اس پر دھیان رکھنا ضروری ہوتا تھا۔ نواح بڑے آرام سے یہ سبھی کام کر رہی تھی۔ ظاہر کے کپڑے لینے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے، وہ جو کم گو تھا نواح تو اس سے بھی 10 ہاتھ آگے تھی۔ اس سے بات کرنے کے لیے حنظل کو ہمیشہ ہی ایسی باتوں کا سہارا لینا پڑتا، ورنہ اگر وہ سارا دن اس سے بات نہ کرتا تو وہ بھی بات نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ وہ جو میگزین میں اور ظاہر میں مگن تھی، اس کی پکار پر چونک گئی۔ حنظل کو کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ وہ اس کی پکار پر سہم سی جاتی ہے۔ چونک کر دیکھنا، ایسا نہیں ہوتا، مجھے اس کے کپڑے چھوٹے لگ رہے ہیں۔ اس کے توجہ دلانے پر اس نے اب کی بار غور سے ظاہر کو دیکھا۔ اس کے کپڑے واقعی پورے پورے تھے۔ اسے اپنے کوتاہی کا احساس ہوا۔ مجھے اندازہ نہیں رہا، وہ شرمندہ سی بولی۔ کوئی بات نہیں، ابھی فری ہو تو چلتے ہیں، آج میرا بھی آف تھا، اس نے جیسے نواح کو اطلاع دی۔ وہ 1 گھنٹے سے سٹنگ روم میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، مگر یہ غیر معمولی پن بھی نواح کو غیر معمولی نہ لگا کہ وہ اس سے پوچھ لیتی کہ آج گھنٹے سے یہاں کیوں بیٹھے ہیں۔ وہ تو خود میں اور ظاہر میں ایسے مگن تھی جیسے کوئی تیسرا وجود ہی نہ ہو۔ نہیں، میں بزی تو نہیں، چلیں، وہ بادل نخواستہ مان گئی۔ گھر سے نکلتے وقت حنظل نے اسے کارڈ دیا۔ میں اس کا کیا کروں؟ اس نے حیرت سے کارڈ کو دیکھا۔ شاپنگ کیا مفت میں کرو گی؟ اس کی بات پر وہ کھسیانی ہوئی۔ نہیں، مطلب میرے پاس بھی کارڈ ہے۔ اس کی بات پر حنظل کا کوٹ پہنتا ہاتھ تھما، ایک چڑھتی نگاہ اس کی جانب ڈالی۔ اطلاع دینے کا شکریہ، لیکن آپ اس وقت اپنے شوہر اور ظاہر کے باپ کے ساتھ جا رہی ہیں، لہٰذا میری کمائی کو ہی حلال کریں تو بہتر ہے، وہ سنجیدہ سا کہتا اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے نکلتے۔ دروازہ لاک کر کے گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کی بات پر وہ لب بھینچتی ظاہر کی پرام گھسیٹتی گاڑی کی جانب بڑھی۔ ظاہر کو کار سیٹ پر پیچھے بٹھاتے وہ اسے آگے بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ مگر آپ ساتھ ہیں تو؟ اس کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے بھی کارڈ والا ہاتھ ہنوز اس کی جانب بڑھائے وہ بولی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور شاپ میں چلی جاؤ اور میں کسی اور میں، ایٹ لیسٹ تب تو تمہارے پاس کارڈ ہونا چاہیے پے کرنے کے لیے۔ اور تم اتنی بحث کیوں کر رہی ہو؟ کارڈ ہے، کوئی بم تو نہیں کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ شادی تمہیں صرف ایک گھر اور 3 وقت کی روٹی کے لیے نہیں کی تھی، تمہاری بہت سی ضروریات ہوں گی، ظاہر کی چیزوں سے الگ اپنے لیے بھی شاپنگ کر لینا۔ تمہارا شوہر کنگلا ہرگز نہیں ہے، اسے اچھے سے بہت کچھ باور کرواتے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب کی بار نواح نے لب بھینچتے وہ کارڈ واپس بیگ میں رکھ لیا۔ اسے نہیں یاد پڑتا تھا کہ نوشیروان نے ایسا کوئی مان کبھی اسے دیا تھا، نہ جانے کیوں۔ آنسوؤں کا ایک گولا سا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ وہ حنظل اور نوشیروان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی یہ تقابل ہو رہا تھا۔
پھر سارا وقت حنزل نے اسے اتنا بزی رکھا کہ اس کے ذہن میں اپنے ظاہر اور حنزل کے علاوہ کوئی اور یاد بھی اور آیا بھی نہیں۔ بہت تھک گئے یار، یہیں سے کچھ کھا لیتے ہیں پھر گھر چلیں گے، وہ تھیلے اٹھائے بولا۔ اب کی بار نوا نے بحث نہیں کی، چپ چاپ گاڑی میں سب تھیلے رکھ کر وہ اس کے ہمراہ ظاہر کی پرام گھسیٹتے ایک ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ظاہر کب کا سو چکا تھا، نوا نے اسے پرام سے نہیں نکالا۔ کبھی کبھی اسے یہ زندگی ایک خواب لگتی تھی، اتنا سکون، اطمینان، عزت اور مان۔ جب یہی اس کی اصل منزل تھی تو وہ اتنی تکلیفوں سے کیوں گزری، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے حنزل اس کے چہرے کے زاویوں سے کچھ بھی عکس کرنے سے قاصر تھا، مگر اتنا ضرور اندازہ تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے۔ تمہیں کس طرح کا فوڈ پسند ہے؟ اسے بولنے پر اکسانے کے لیے وہ بولا۔ آپ جانتے تو ہیں کہ میں اور آپ ہمیشہ سے کچھ بھی کھا لیتے تھے، وہ اپنی رو میں بولی گئی، مگر اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہوئے یکدم خاموش ہوئی۔ ہاں، تم اور فروا کی بہت سی عادتیں ایک جیسی ہیں، کچھ لمحوں کے توقف سے حنزل بولا۔ آئی ایم سوری، وہ فروا کا ذکر کرنے اور اس کے دکھ چھیڑنے پر اس سے معذرت خواہ تھی۔ کوئی بات نہیں، فروا کا ذکر میرے لیے پریشانی کا نہیں، خوشی کا باعث ہے۔ اس کی بات پر وہ لمحہ بھر کو حیران ہوئی۔ ہاں، میں ہر ایک سے اسے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، مگر تم سے اس کا ذکر کیا جانا کوئی بری بات نہیں۔ تم جب چاہو فروا کا ذکر مجھ سے کر سکتی ہو، وہ اسے گویا اجازت دے رہا تھا۔ میں نے ایک بار آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ پاپا کو بھول چکے ہیں؟ وہ نہ جانے کیوں سب جاننے کے بعد بھی اس وقت وہی سفاکیت لہجے میں سمو گئی تھی۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ آپ شادی کر لینا، اور میں نے کہا تھا جب مجھے لگا کہ کسی کو میری ضرورت ہے تب میں شادی کر لوں گا۔ وہ پہلی بار یوں اپنی بات کر رہے تھے۔ مجھے یہ گلٹ کھا جاتا ہے کہ میں نے آپا کے حق پر وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ حنزل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم نے اس کی زندگی میں مجھ سے شادی کی ہے؟ اس کے سوال پر وہ چونکی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے سوال پر کچھ حیران سی ہوئی۔ اگر تم نے اس کی زندگی میں ایسی حرکت کی ہوتی تو تمہارا یہ سوچنا بنتا تھا، اور ویسے بھی تم نے ابھی جان کی بات مانی ہے، انہوں نے جس سے کہا تم نے اسی سے شادی کر لی، ایسا ہی ہے نا؟ اپنی بات کے آخر میں اس نے سوال کیا۔ تو پھر تمہارا ایسی بات سوچنا بنتا ہی نہیں۔ وہ اسے اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جیسے خود کو بھی سمجھا رہا تھا۔ کبھی کبھی ضروری نہیں کہ ہم جو پلان کریں ویسا ہی ہو، کچھ چیزیں اللہ نے پلان کی ہوتی ہیں اور وہ یوں ہی اتنی ہی اچانک ہو جاتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن یقین کرو اس کی پلاننگ میں سکون ہوتا ہے، بے سکونی اور بے چینی نہیں۔ اگر تم اس پر یقین رکھتی ہو تو اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، کیا تمہارا دل بے چین ہے اس رشتے کے بعد؟ اس کے سوال پر نوا نے نظریں چرائی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ ساری بے چینی اس پل غائب ہو گئی تھی جب اس نے ظاہر کو ایئرپورٹ پر خود سے لگایا تھا۔ اسے اس فیصلے کے ہونے کی ایک حکمت سمجھ آ گئی تھی۔ اس کے باپ نے تو اسے دھتکار دیا تھا، مگر اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ باپ کے بعد ماں کے زندہ ہوتے بن ماں کے رہے۔ آخر وہ بھی تو ہم سے 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے۔ اولاد کے چھوڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے، یہ اللہ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ بس اللہ نے اسے اسی دکھ سے دوچار ہونے سے بچا لیا تھا۔ خود کو اس گرد سے نکالو، کوئی کسی کی جگہ اور اس کا حق نہیں لے سکتا۔ فروا کی جگہ وہی ہے جو اس کی زندگی میں تھی۔ ہم زندگی میں ہر رشتے کی الگ جگہ بناتے ہیں، پہلے سے موجود رشتوں کی جگہ کو ریپلیس نہیں کرتے۔ اللہ نے دل میں اتنی گنجائش رکھی ہوتی ہے کہ نئے رشتے بننے پر نئی جگہ انہیں زندگی میں دے دی جائے۔ یہ کوئی گھر نہیں ہے جہاں 4 یا 3 کمرے ہوں اور مالک مکان کو سمجھ نہ آئے کہ نئے آنے والے کو کہاں رکھا جائے۔ دل کی وسعت کا تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کتنے سہل طریقے سے اسے گرد سے باہر نکال رہا تھا، یہ وہی کر سکتا تھا۔ آپا بہت لکی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب نوا یوں اس سے اپنے احساسات شیئر کر رہی تھی۔ شاید تکلف اور تکلیف کی جمی برف پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اور اب تم ہو، وہ اسے اس کا مقام باور کروا رہا تھا۔ نوا خاموش سی ہو گئی۔ حنزل اٹھ کر میل لینے چل پڑا۔ میں 2 دن کے لیے ایک سیمینار پر جا رہا ہوں۔ وہ دونوں اس وقت رات کا کھانا کھا رہے تھے جب اس نے نوا کو اطلاع دی۔ نوا کا چاول سے بھرا چمچ منہ کی جانب لے جاتا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ آؤٹ آف اسٹیٹ یا آؤٹ آف کنٹری؟ اس کے اطلاع دینے کے انداز سے وہ اتنا ضرور سمجھ گئی کہ سیمینار ان کے اپنے شہر میں نہیں ہے۔ ہاں، کیلگری جانا ہے، تم اور ظاہر بھی ساتھ جاؤ گے؟ ایک اور اطلاع دی گئی۔ لیکن ہم وہاں کیا کریں گے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ حنزل نے ایک نگاہ سیدھی اس کی حیران نظروں میں ڈالی۔ انجوائے کرنا، میں سیمینار اٹینڈ کروں گا، تم کیلگری میں گھوم لینا، آفس کی گاڑی اویلیبل ہوگی۔ اس نے جیسے اس کی مشکل آسان کی، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ اسے کیا بتاتی کہ اصل پریشانی وہاں ایک روم کی ہوگی۔ یہاں تو دونوں کا الگ روم تھا، وہاں تو اس کی فیملی کو اس کی کمپنی 2 رومز نہیں دے گی۔
میں تمہیں یہاں چھوڑ جاتا، لیکن آس پاس کوئی جاننے والا نہیں۔ ظاہر کی میڈ سے میں نے بات کی تھی، وہ بھی آج کل ہیملٹن میں نہیں ہے، ورنہ وہ تم دونوں کے ساتھ رہ لیتی۔ اس نے تفصیل بتائی۔ نہیں ٹھیک ہے، وہ توہن و کرہن مان گئی۔ وہ جو جگ سے پانی گلاس میں ڈال رہا تھا، جھکی نظر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا۔ تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں سیمینار کے لیے منع کر دیتا ہوں۔ اس کی بات پر نوا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پہلے ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب وہ اپنے پروفیشن کو بھی اس کے لیے داؤ پر لگائے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہم چلیں گے، وہ ہچکچا کر بولی۔ کب جانا ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ کل شام 4 بجے کی فلائٹ ہے، صبح مجھے کچھ فائلز لینے آفس جانا ہے، میں 1 بجے تک واپس آ جاؤں گا، تم ریڈی رہنا۔ 2 بجے ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے، اپنی اور ظاہر کی پیکنگ کر لینا۔ وہ جو نیپکن سے ہاتھ اور منہ صاف کر رہی تھی، کچھ دیر رک کر اس کی ساری بات توجہ سے سننے لگی۔ آپ بھی اپنے کپڑے نکال دینا، میں پیکنگ کر دوں گی۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ نہیں میں کر لوں گا۔ اس کے لہجے میں یکدم اجنبیت سمٹ آئی۔ میرا خیال ہے ہم ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی اتنے اجنبی نہیں رہے، اور اب تو بالکل نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اس کا خیال رکھتے وہ اس کا اپنا بنا رہتا تھا، اور جہاں کئی بات نوا کی اس کا خیال رکھنے کی آتی تو وہ فوراً اجنبیت کے خول میں سمٹ جاتا تھا۔ اگر اتنے اجنبی نہیں ہیں تو پھر تم میرے ساتھ جانے سے ہچکچا کیوں رہی ہو؟ اس کی بات کے جواب میں اس کا سوال نوا کو اچھا خاصا پزل کر گیا۔ میں اپنا روم لاک نہیں کرتا، تم کسی بھی وقت جا کر پیکنگ کر سکتی ہو۔ اس کی مشکل آسان کرتے وہ زو مانی بات کر گیا۔ نوا کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ آپ کافی لیں گے؟ کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ بات کہیں اور لے گئی۔ ضرور۔ حنظل کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ اگلے دن حنظل کے جاتے وہ اس کے کمرے میں آئی۔ وہ ابھی تک ایک بار بھی حنظل کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اپنا روم خود صاف کرتا تھا۔ نوا کو یکدم احساس ہوا کہ یہ ذمہ داری اسے اب لے لینی چاہیے۔ وہ اگر کہتا نہیں تو محسوس تو کرتا ہوگا۔ آخر یہ شادی اس نے صرف نوا کو سپورٹ کرنے کے لیے تو نہیں کی تھی، اس کی اپنی بھی ضروریات تھی جن کا نوا کو بیوی کی حیثیت سے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ کمرہ بہت نفیس سا سجا تھا، کوئی آرائش نہیں کی ہوئی تھی۔ ڈبل بیڈ، ایک پین بیگ فرش پر، کارپٹ کے اوپر ایک رگ، سامنے کی دیوار میں موجود شیلفز پر چند ایک کتابیں اور 1-2 ڈیکوریشن پیسز تھے۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور دوسری جانب حنظل اور فروا کی تصویر لگی تھی۔ وہ بے اختیار چلتی اس جانب آئی، آہستہ سے فریم اٹھا کر ہاتھ میں پکڑا۔ فروا کی ہنستی ہوئی زندگی سے بھرپور تصویر جس میں وہ سامنے اور حنظل اس کے مسکراتے جگمگاتے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر ہینا کی شادی کی تھی۔ نوا کو خود بھی یہ تصویر بہت پسند تھی۔ نہ جانے کیا کیا سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ محبت سے تصویر میں موجود فروا کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہی ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی روتے ہوئے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ ظاہر کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ ظاہر کو سلا کر وہ حنظل کے کمرے میں پیکنگ کے گھر سے آئی تھی، مگر پیکنگ کرنے کے بجائے وہ فروا کی یاد میں وہیں بیٹھ گئی۔ تیزی سے تصویر سائڈ ٹیبل پر اسی طرح سیٹ کرنے کے بجائے وہ اوندھی کر کے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھی، جہاں ظاہر اپنے کوٹ میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اوہ میرا بیبی جاگ گیا۔ ظاہر کو گود میں لیے اسے پیار کرتے ساتھ لگایا۔ ماں کے ساتھ لگتے ہی وہ چپ کر گیا۔ چلو آپ بابا کے روم میں بیٹھو، میں پیکنگ کر لوں، اس سے باتیں کرتی اس کے چند ایک ٹوائز لے کے وہ واپس حنظل کے کمرے میں آئی۔ اسے بیڈ پر کھلونے دے کر بٹھایا۔ حنظل بیگ الماری کے ساتھ ہی نکال کر رکھ گیا تھا۔ نوا نے جلدی سے بیگ پکڑا۔ وقت ضائع کیے بغیر وہ اس کی وارڈروب کی جانب بڑھی، ساتھ ساتھ ایک نظر بیڈ پر تکیوں کے درمیان بیٹھے ظاہر پر بھی ڈال لیتی، جو کھلونوں میں مگن ہو چکا تھا۔ اس کی جانب سے بے فکر ہوتی۔ 12 بجے تک وہ اس کی ساری پیکنگ کر چکی تھی۔ بیگ بیڈ کے پاس رکھتے ظاہر کو وہاں سے اٹھاتے، بیڈ اس کے کھلونوں سے صاف کرتے، تکیے واپس ان کی جگہ پر رکھتے وہ کچن کی جانب آئی۔ ظاہر کا فیڈر بنا کر چائے بنانے لگی۔ حنظل نے تو کھانا بنانے سے منع کر دیا تھا، وہ ناشتہ ہیوی کر گیا تھا، جبکہ نوا نے کچھ سوچتے ساتھ نوڈلز کا ایک باؤل بنا لیا۔ رات تک اب اس کا کچھ کھائے پیے بغیر بھی گزارا ہو جانا تھا۔ اپنی اور ظاہر کی پیکنگ وہ رات میں ہی کر چکی تھی۔ پورے 2 بجے وہ لوگ آفس کی گاڑی پر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ اس کا حنظل کے ساتھ پہلا سفر تھا۔ دونوں خاموشی سے بھاگتے دوڑتے نظاروں کو دیکھ رہے تھے۔ بس جب ظاہر کو کلکاری مارتا یا اپنی ہی زبان میں گھوں گھاں کرتا تب دونوں چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوتے۔ ان کے درمیان تعلق کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ظاہر تھا، ورنہ دونوں پولز کے دوسرے دو سروں پر کھڑے تھے اور فاصلہ تھا کہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تم نے سب چیزیں رکھ لی تھی؟ ظاہر حنظل کے قریب ہوتے کسی اور کی گود میں کم ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ماں کی گود سے نکل کر حنظل کی گود میں مزے سے بیٹھا تھا، کبھی اس کی جیکٹ سے کھیلتا تو کبھی باہر کے نظارے دیکھ لیتا۔ جی، جتنا ذہن میں آیا وہ سب تو رکھ لیا تھا۔
वो सर हिलाकर हनूज बाहर देखते बोली। हंजल भी फिर खामोशी हो गया। जैसे ही वो गाड़ी से उतरे उसने सामान निकालते हंजल से ज़ाहिर को थामा। सामान ट्रॉली में रखकर हंजल ने दोबारा ज़ाहिर को थामना चाहा। आप इसे उठाएंगे कि ट्रॉली लेकर जाएंगे? उसकी बात पर वो मुस्कुराते हुए ज़ाहिर को गोद में ले चुका था। दोनों काम कर सकता हूँ, तुम परेशान ना हो, आ जाओ। एक हाथ से ट्रॉली घसीटते वो उसकी मुश्किल आसान करते, उसे पीछे आने का कहते आगे बढ़ चुका था। वो भी कदम उठाती पीछे चल पड़ी। ये मेरी जैकेट की पॉकेट से टिकट्स और पासपोर्ट निकालो। जैसे ही वो एयरपोर्ट के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़े, वहाँ दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी को चीज़ें चेक करवानी थी। हंजल के एक हाथ में ज़ाहिर और दूसरे में ट्रॉली थी। अपने करीब खड़ी नवा को उसने मसरूफ़ से अंदाज में मुखातिब किया, जो कुछ हैरत और खफत से उसका चेहरा देख कर रह गई। पीछे और भी लोग मौजूद थे। वो इस वक्त कोई बहस नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसकी हदायत पर जल्दी से उसकी दाएं जाने वाली जैकेट की पॉकेट में से दोनों मतलूबा चीज़ें निकाल कर सिक्योरिटी को चेक करवाई। इसीलिए कह रही हूँ ज़ाहिर को मुझे दे दें। अंदर दाखिल होते ही उसने ज़िद होकर कहा। मबादा अब कोई नई फरमाइश न कर दे। तुमने कहा था सब रखा है, मगर सबसे अहम चीज़ तुम भूल गई, ज़ाहिर की प्राण। वो होती तो हमें कोई टेंशन नहीं होती। ज़ाहिर को उसकी गोद में देते उसने नरम लहजे में जताया। नवाब को अपनी कोताही का एहसास हुआ। वो सही तो कह रहा था। शहर के अंदर वो एक बार ही बाहर निकले थे और प्राण तब भी हंजल ने खुद रखी थी। नवाब को अभी ज़ाहिर के साथ ट्रैवलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो आपने चीज़ें क्यों नहीं देखी जब गाड़ी में रख रहे थे? कुछ सोचकर तेवरी चढ़ाए वो मखसूस बीवी वाले अंदाज में बोली। सही है भाई, मैं भूल गया था। बीवियाँ गलत नहीं होती, बस शौहर गलत होते हैं। सभी कसूर शौहर हजरात के होते हैं। उसकी बात पर शदोमत से सर हिलाते वो अपनी गलती तस्लीम कम कर रहा था। नवा का रिकॉर्ड ज़्यादा लगा रहा था। नवा ने तीखी नज़रों से उसे देखा। डायपर्स रख लिए थे कि नहीं? वरना अभी टाइम है, वो मैं यहाँ से ख़रीद सकता हूँ, लेकिन अभी दूसरी प्राम सिर्फ 2 दिन के लिए नहीं खरीद सकता। नवा को उसका अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ लगा, जिसका उसने बर्मला इजहार किया। अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? वो उंगली उठाकर संजीदगी से बोली, जबकि दूसरी जानिब शरारत तनूज मौजूद थी। मेरी मजाल? वो कानों को हाथ लगाकर बोला। अच्छा चिल करो, कोई बात नहीं, हो जाता है। इसका मतलब हमें खूब ट्रैवलिंग करनी चाहिए ताकि तुम्हें अंदाज़ा हो कि बच्चों के साथ जब निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें रखते हैं। वैसे भी यहाँ हमारे रिश्तेदार भी नहीं हैं कि जिनके पास हम आते जाते हों। वो उसके खफत ज़्यादा चेहरे को देखकर अब उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। फिर जितनी देर उन्होंने फ़्लाइट अनाउंसमेंट का इंतज़ार किया, वो यूं ही इधर उधर की बातें उसके साथ करके उसे नॉर्मल करता रहा। जिस वक्त वो लोग कैलगरी पहुंचे, रात के साए लहराने लगे। एयरपोर्ट से होटल तक उन्हें कंपनी की गाड़ी ने ही पहुंचाया था। ज़ाहिर सो चुका था। होटल रूम में पहुंचकर उसने ज़ाहिर को एहतियात से बेड पर लिटाया। वो खुद को तैयार करके लाई थी कि 2 दिन अभी उसने एक इम्तिहान से गुजरना है, इसीलिए अंदर दाखिल होते फ़िलहाल उसके दिमाग में कोई सोच नहीं थी। हंजल वाशरूम में फ़्रेश होने जा चुका था। नवा भी ज़ाहिर के करीब ही नीम दराज हो चुकी थी। कुछ खाना नहीं तुमने? उसे आंखें बंद किए देखकर हंजल बाहर आते बोला। इस वक्त बस नींद आ रही है। वो कंफर्टर खुद पर लेते बोली। मैं रूम में ही खाना मंगवा लेता हूँ, कुछ खा के लेटो। पकाया तो तुमने कुछ भी नहीं था। निकलने से पहले क्या खाया था? नवा ने चौंक कर उसे देखा। अब उसे हंजल की बारीक बीनी लिए जायज़ों पर हैरत नहीं होती थी। ये उसकी नेचर थी। वो अपने पास रहने वालों की शायद ऐसे ही केयर करता था। उनकी छोटी छोटी बात भी नोट करता था, ऐसे कि पता भी नहीं चलता था। नूडल्स का बाउल ले लिया था, साथ चाय भी पी थी। वह कसलमंदी से बोली, माशाल्लाह क्या लंच किया था, तभी तुम्हारी कोई सेहत नहीं बनती। मैं खाना मंगवा रहा हूँ, आराम से खाकर सो जाना। वो उसकी बात पर सर हिलाता रूम सर्विस से कॉल करने लगा। अभी ज़ाहिर सो रहा है तो मैं भी सो जाती हूँ। ये उठ जाएगा तो फिर सोने नहीं देगा। आपको भी तो सुबह सेमिनार में जाने के लिए नींद की ज़रूरत है। मैं तब ज़ाहिर को संभाल लूँगी, वरना ये आपको तंग करेगा। वो जो फ़ोन रखकर मुड़ा था, नवा की बात पर अब की बार कुछ संजीदगी से उसकी जानिब देखने लगा। नवा को उसकी नज़रों का तासुर समझ नहीं आया था। आहिस्ता से चलता वो नवा के सामने बेड पर उसकी जाने वाली साइड पर बैठा। नवा जो उठकर बैठी हुई थी, उसे बैठते देखकर एकदम पैर समेट गई। तुम्हारे आने से पहले रातों को मैं ही ज़ाहिर को संभालता था। तुमने आकर आदतें ख़राब कर दी हैं, लेकिन परेशान ना हो, अगर उठ भी गया तो मैं कोई इशू नहीं तो मुझे कोई इशू नहीं होगा। एक हाथ बेड पर टिका है। उसकी आंखों में देखते वो उसकी परेशानी रफ़ा करने की कोशिश कर रहा था। और छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो जाया करो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मसाइल को शेयर नहीं कर सकता? और ज़ाहिर की देखभाल कोई मसला नहीं है, ये हम दोनों का बेटा है। जितनी तुम्हारी जिम्मेदारी है उतनी ही मेरी जिम्मेदारी है।
اس کی بات پر وہ نظریں جھکا گئی۔ مقصد آنکھوں میں پھیلتی نمی کو چھپانا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ کیسے چٹکیوں میں اس کے مسائل، اس کی پریشانیاں حل کر دیتا ہے۔ وہ سکون جس کے لیے وہ تکلیفوں سے گزری، وہ اب اس کے ساتھ اور اس کے پاس تھا۔ اس سکون کے لیے تو وہ اس کی مشکور تھی۔ کیا ہوا؟ اسے خاموش دیکھ کر ہنزل نے اس کی نظروں کے سامنے چٹکی بجائی۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں کیوں نم کر لیتی ہو؟ وہ جو اپنی طرف سے آنکھوں کی نمی اسے چھپا لیتی تھی، کس قدر بے وقوف تھی۔ بھلا ایسے زیرک بندے سے وہ اپنے آنسو چھپا سکتی تھی جس کی توجہ کا مرکز ہی وہ اور ظاہر تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ ہنزل نے بامشکل اس کی حیران نظروں سے نظریں چراتے دروازے کی دستک پر توجہ مبذول کرتے جگہ چھوڑی۔ روم سروس سے ٹرے لے کر وہ اندر آیا۔ بیڈ کے سامنے ہی ٹیبل اور ایک 2 سیٹر صوفہ موجود تھا۔ آ جاؤ، ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے آنے کا کہتے وہ صوفے پر جگہ سنبھال چکا تھا۔ وہ کمفرٹر ہٹاتے اپنی جگہ سے اٹھ کر صوفے پر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ سامنے ہی ٹیبل پر فرائیڈ رائس اور مشروم چکن موجود تھا۔ یہ حلال تو ہے نا؟ نوا کو ایک اور فکر لاحق ہوئی۔ یار، چکن میں کیا حرام بات ہے؟ اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہنزل بولا۔ نہیں، مطلب یہ لوگ بہت سے کھانوں میں بیئر شامل کرتے اسے ٹیسٹی بنانے کے لیے۔ وہ گویا اس کی نالج میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کنسرنز بتا دیے تھے انہیں، اب اگر پھر بھی انہوں نے ہیرا پھیری کیا تو مجھے اس کا نہیں پتہ۔ بسم اللہ کر کے کھا لو اب۔ اس کا اس وقت بھوک سے برا حال تھا اور نوا مزید ٹینشنز دے رہی تھی۔ یہاں کوئی پاکستانی ریسٹورینٹ نہیں، کل ہم ڈھونڈ کر خود ہی کھا لیں گے۔ وہ تھوڑے سے چاول نکالتے ابھی بھی اس کا دماغ پلپلا کر رہی تھی۔ اوکے، کل ڈھونڈیں گے، ابھی تو یہ کھا لو یار۔ وہ آخر ضد ہوا۔ کھانا کھا کر اسے قبلے کا پوچھ کر بیگ سے جائے نماز نکال کر وہ نماز پڑھنے لگی۔ اب اس کی نماز ختم ہی ہوئی تھی کہ ظاہر اٹھ گیا۔ ہنزل اس کے قریب ہی لیٹا تھا۔ اس کی نماز ختم کرنے تک وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ آپ نماز پڑھ لیں، وہ ظاہر کے پاس بیٹھ کر بولی۔ جب تک اس نے نماز ختم کی وہ ظاہر کو چپس کھلا چکی تھی۔ ظاہر کے لیے چند ایک چیزیں وہ بنا کر لے آئی تھی۔ جائے نماز صوفے پر رکھ کر ہنزل نے ٹائم دیکھا، 11 بج چکے تھے۔ صبح 9 بجے سیمینار تھا۔ آپ سو جائیں، میں ظاہر کو لے کر ادھر بیٹھ جاتی ہوں۔ جب یہ سونے لگے گا تو بیڈ پر آ جاؤں گی۔ وہ ظاہر کو اس کے پاس سے لینے کے لیے آگے بڑھی۔ تم آرام سے 2 گھنٹے لیٹ جاؤ، 2 گھنٹے بعد بھی یہ نہیں سویا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ ابھی ویسے بھی 11 بجے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس کا جو ہاتھ بڑا ہوا تھا اسے آہستہ سے تھام کر اس نے پیچھے کرتے اسے گویا حکم دیا۔ لیکن آپ نے صبح، اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا گیا۔ تم چپ چاپ ادھر آ جاؤ، اسے دوسری جانب لیٹنے کا اشارہ کرتے وہ تحکم بھرے انداز میں بولا۔ نواح نے کچھ بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہنزل نے بھویں اچکائی، جیسے کہہ رہا ہو کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ خاموشی سے دوسری جانب آ کر کمفرٹر منہ تک کر کے لیٹ گئی۔ وہ جو یہاں آنے سے پہلے ایک روم شیئر کرنے سے گھبرا رہی تھی، اس وقت سیکنڈز میں سو بھی چکی تھی۔ ہنزل نے ظاہر کو احتیاطاً دوسری جانب کر کے خود نوا اور ظاہر کے درمیان آ گیا۔ ظاہر اب بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ ماں کی جانب میں بکتا۔ ہنزل ان دونوں کے درمیان آ گیا۔ ظاہر کو آرام سے اپنے بائیں جانب بٹھا کر وہ اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ اچانک کھلی۔ چند لمحے لگے اسے سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے۔ یکدم اسے خیال آیا کہ ہنزل نے اسے 2 گھنٹے بعد اٹھانا تھا۔ وہ یکدم کمفرٹر منہ سے ہٹاتے اٹھ کر بیٹھی، مگر کمرے میں نائٹ لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ نواح نے گھبرا کر جیسے اپنے بائیں جانب دیکھا، ہنزل اس کے ساتھ اور ہنزل کے دوسری جانب ظاہر آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی سائڈ پر ہنزل نے تکیے لگا دیے تھے کہ وہ کنارے سے نیچے نہ گر جائے۔ نواح ان دونوں کو دیکھ کر یکدم گہرا سانس خارج کیا۔ سامنے لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا ہنزل نے اسے اٹھائے بغیر ہی ظاہر کو سلا دیا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے اپنے ساتھ لیٹے اس مہربان شخص کو دیکھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کی وجاہت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ یکدم اس کے مہربان چہرے کے پیچھے اسے نوشیروان کا چہرہ یاد آیا۔ دیکھنے میں وہ بھی بے حد خوبصورت تھا، مردانگی کا شاہکار کہنا غلط نہ تھا، مگر خوبصورت چہروں کے پیچھے کبھی کبھی کتنے حیوان چھپے ہوتے ہیں جو ان کی خوبصورتی کو مانند کر دیتے ہیں، اور کچھ خوبصورت چہرے اپنی عادتوں اور نیکیوں کے سبب اور بھی خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ ہنزل کا چہرہ اسے شاید اسی لیے بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ اس کی جانب نظر بھر کر نہیں دیکھتی تھی، اسے لگتا تھا یہ اس کا حق نہیں ہے، مگر اس لمحے اس مہربان شخص کو دیکھتے اور دیکھتے رہنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی پریشانیوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیتا تھا، کیا اس کے صبر کا پھل تھا یہ؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ آہستہ سے اس کے قریب لیٹ گئی۔ ہنزل سیدھا لیٹا تھا، دائیں ہاتھ موڑ کر ظاہر پر رکھا ہوا تھا جس کا سر باپ کے کندھے پر تھا۔ نوا نے دونوں کی بلائیں لی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اللہ نے تمہاری تربیت کا ذمہ اتنے اچھے انسان کے حصے میں لکھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ظاہر سے مخاطب ہوئی۔
ایک تشکر بھرا آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے تکیے میں جذب ہوا۔ انزل کا دایاں ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ نوا کو کچھ گھنٹے پہلے کا منظر یاد آیا جب وہ ظاہر کو لینے اس کی جانب آئی تھی۔ پہلی دفعہ انزل نے اسی ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نوا نے ہولے سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ اللہ بس اب میں کسی اور تکلیف کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس شخص کو اب اپنی زندگی کا اہم حصہ سمجھنے لگی ہوں۔ اب اس شخص کے ساتھ سکون بھری زندگی گزار سکوں۔ اس کے کندھے پر ہولے سے سر ٹکاتے وہ اللہ سے مخاطب ہوئی، آہستہ سے آنکھیں موند لی۔ جس لمحے اس کی آنکھ کھلی وہ سمجھ نہیں سکا اس کے کندھے پر یہ بوجھ کس چیز کا تھا۔ یک بیک سینے پر دھرے دائیں ہاتھ پر بھی کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی ساری حسیات یکدم بیدار ہوئی۔ سر تکیے پر ہی دھرے اس نے آہستہ سے گھمایا۔ نوا کا سر اس کے کندھے پر دھرا تھا اور ایسے ہی ہاتھ بھی۔ انزل نے گہری سانس سینے سے خارج کی۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ وہ اسے نوا کے طور پر محسوس کیا تھا، ورنہ اسے ہمیشہ اس پر فروا کا گمان ہوتا تھا۔ وہ تھی ہی ایک دوسرے کا پرتو۔ اسے لگا تھا یہ فیصلہ اس نے بہت ٹھیک کیا ہے۔ جو خلا فروا کے ہونے سے بن گئی تھی اس کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں مگر اس کی زندگی میں عورت کے اضافے نے جیسے اسے بہت جلدی ٹراما سے نکال لیا تھا۔ وہ یاسیت، دل گرفتگی اور اکیلا پن جو فروا کی جدائی نے دیا تھا، اسے لگا تھا کہ کوئی ہے جس کے ساتھ کا احساس اس کے ساتھ لپٹ گیا ہے۔ زندگی میں ایک ذمہ داری آ گئی تھی۔ ذمہ داریاں اور رشتے نہ ہوں تو زندگی کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فروا کے جانے کے بعد اسے لگا تھا زندگی بے معنی اور بے مقصد ہو گئی ہے۔ وہاں بس کسی کے ہونے کا احساس اب قائم ہو گیا تھا۔ نوا سے محبت تو نہ جانے اسے ہوتی یا نہیں، مگر احساس ضرور تھا۔ اور کبھی کبھی زندگی گزارنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری بھی نہیں ہوتا۔ محبت شاید مر جاتی ہے، بدل جاتی ہے، مگر احساس ہمیشہ قائم رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ اور نوا کے ساتھ کا احساس اب اسے بڑی شدت سے محسوس ہونے لگا تھا۔ یکدم اس کی نظر وال کلاک کی جانب گئی۔ اس کے پاس تیاری کے لیے فقط آدھا گھنٹہ تھا۔ وہ نہ جانے کن کن سوچوں میں گھلتا رہتا۔ آہستہ سے نوا کا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ہٹا کر اس کا سر تکیے پر رکھتے بے اختیار جھک کر اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ کتنی تکلیفیں اس لڑکی نے کچھ عرصے میں کاٹی تھی۔ اب اس کا فرض تھا کہ وہ اس کا اعتماد اس رشتے پر بحال کرتا۔ محبت اس کے اختیار میں نہیں تھی، ہاں اس کا اعتبار لوٹانا اس کے اختیار میں تھا۔ اور پھر عورت تو بنی ہی مٹی کی، محبت کی مٹی سے ہوتی ہے۔ ذرا سا التفات اور محبت اسے پگھلا دیتا ہے۔ اور اسے اب کی بار اس رشتے پر اس کا ایسا اعتماد بحال کرنا تھا کہ وہ پھر کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھتا وہ واش روم کی جانب بڑھا۔ میں بتا رہا ہوں تم لوگوں کو کہ ہم اس پاگل کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہم میں سے کسی کو کچھ ہوا تو اس کا خون تم سب کی گردنوں پر جائے گا۔ صبح سے چند قیدی مسلسل انہیں تنبیہ کر رہے تھے۔ صاحب کیا کرنا ہے اس منحوس انسان کا؟ وہ سبھی اب اس سے تنگ آ گئے تھے۔ آئے دن وہ راتوں کو اٹھ کر چیخنا چلانا شروع کر دیتا تھا یا پھر اپنے ساتھ موجود قیدیوں کو زودو کوب کرتا۔ عجیب ہی گھمسان کارن شروع ہو جاتا۔ نہ اس کے پیچھے کوئی آتا ہے، نہ کسی کو اس سے سروکار ہے۔ دماغی حالت بھی اس کی ٹھیک نہیں، مجھے تو خود اس سے خوف آتا ہے۔ آپ اوپر سے پتہ کروا کر اسے کسی پاگل خانے یا مزار پر بھجوائیے۔ ہم کب تک اسے رکھیں گے؟ باقی قیدیوں کو بھی اس نے پریشان کر رکھا ہے۔ کل بھی جو بندہ کھانا دینے گیا تھا اس پر سارا کھانا الٹ کر انہی برتنوں سے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ سپاہی نوشیروان نامی اس قیدی کی شکایت لے کر آیا تھا۔ وہ سبھی آج کل اس سے تنگ تھے۔ بہن کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ وہ جلنے کے باعث زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی اور مر گئی۔ باپ پہلے ہی کنارہ کش ہو چکا تھا۔ بیٹی کے مرنے کے بعد ماں کا بھی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ کوئی رشتہ دار اسے رکھنے کو تیار نہ تھا۔ اولڈ ہوم میں اسے بھیج دیا گیا تھا۔ نوشیروان کے پیچھے اب آنے والا کوئی نہ تھا۔ بیوی کے ساتھ کی گئی زیادتیاں اب اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ کبھی اسے لگتا کسی بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کبھی اسے لگتا نوا کا سایہ اس کے ہمہ وقت ساتھ ہے اور اس سب سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے راتوں کو اٹھ اٹھ کر چیختا روتا تھا یا پھر اپنی غلطی کو نہ ماننے کے باعث باقی قیدیوں سے الجھ پڑتا تھا۔ ہاں کرتے ہیں اس کا کچھ۔ انسپکٹر نے نفرت بھری نظروں سے نوشیروان کو دیکھا۔ 2 دن ہو چکے تھے انہیں واپس آئے۔ اس رات کی قربت دوبارہ ان کے درمیان نہیں آئی، مگر دونوں میں تکلف کی بہت سی دیواریں بھی گر چکی تھی۔ انزل آفس کے کسی کام سے کچھ گھنٹوں کے لیے باہر گیا تھا۔ 2 دن سے ہی ظاہر کو بخار تھا، نہ جانے یہ ٹھنڈ کا اثر تھا یا کیا، مگر وہ بے حد پریشان تھی۔ اس وقت بھی فرحانہ بیگم سے ویڈیو کال پر وہ یہی سب ڈسکس کر رہی تھی۔ کوئی پین کلر دو بیٹا، اس طرح بے احتیاطی نہیں کرتے، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ جی اماں، انزل کچھ ضروری کام سے گئے ہیں، آتے ہیں تو اپائنٹمنٹ لے کر اس کا چیک اپ کروا لیتی ہوں۔ ظاہر کو گود میں لیے چلاتے ہوئے وہ ان سے مخاطب تھی۔ ٹیب کچن کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ ظاہر کو گود میں لیے ساتھ ساتھ وہ شام کی چائے بنا رہی تھی۔ انزل کا میسج آ گیا تھا کہ وہ پہنچنے ہی والا تھا۔ انزل ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟
माँ के सवाल पर उसे कैलगरी में गुजरी वो रात याद आई जब वो बेख्तियारी में उसके करीब हुई थी, क्योंकि बाद में उसे शर्मिंदगी हुई थी। औरत होकर वो पहल कर गई थी, जबकि अगले दिन ही उंजल ऐसे था जैसे उनके दरमियान कोई एहसास भरा लम्हा गुजरा ही ना हो। और यही बात उसे और भी तकलीफ दे रही थी कि उसकी पहल का भी उंजल ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे खुद पर गुस्सा भी था कि एक औरत होते वो खुद से उसके करीब क्यों गई। शायद उसके इतने केयरिंग रवैये का असर था कि वो कुछ और समझ बैठी थी, जबकि उंजल सुबह उसके पास से उठकर कब गया उसे कुछ नहीं पता था, और फिर सेमिनार से वापस आकर भी वो नॉर्मल रहा था। जी अम्मा, उंजल जैसे लोग शायद फरिश्ता ही होते हैं, और फरिश्ते सभी के साथ एक जैसे रहते हैं, चाहे रिश्ता कोई भी हो, रिश्ते में जुड़ा शख्स भी कोई भी हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी अच्छाई सबके साथ एक जैसी रहती है। वो भी मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अच्छे वो आपके और अब्बा के साथ हैं, जैसे अच्छे वो मना और हना के साथ हैं। सभी के साथ वो अच्छे हैं, और मेरे साथ भी वो उतने ही अच्छे हैं। न जाने वो क्या कहना चाहती थी और क्या कह गई थी। वो जो लॉक खोलकर दरवाज़ा बंद करके लाउंज में आ रहा था, किचन से उसकी आती आवाज़ पर ठटक कर वहीं रुक गया। फरहाना का सवाल और नवाह का तफसील भरा जवाब वो दोनों ही सुन चुका था। उसका लहजा आम सा था, मगर न जाने क्यों उंजल को उसमें शिकवा महसूस हुआ था। हाँ, वो उसकी पेश रफ्त का खैर मुकद्दम नहीं कर सका था। वजह शायद ये थी कि वो खुद मखमसे में था कि आया वो वाकई उसके करीब आई थी या महज रात के लम्हे वो बेखबरी में उसके करीब आई थी। न जाने उसे क्यों महसूस होता था कि वो अरीब को पसंद करने लगी थी, और अगर करती भी तो उसे एतराज़ नहीं था। आखिर उसने भी तो अंजल को फरवा की यादों समेत कबूल किया था। वो इतना वसीउल कल्ब था कि उसे अरीब की यादों और पसंदीदगी समेत कबूल कर लेता, मगर ये शिकवा उसे हैरान कर गया था। तो क्या वो लम्हों का धोखा नहीं था? वाकई नवा की जानिब से किसी किस्म की पहल थी। वो जो उसे खुशियां देने का अहद कर चुका था, अपनी जानिब से अनजाने में उसे दुख दे गया था। लब भिंचे वो खनखार कर किचन की जानिब आया। फरहाना जो कोई जवाब देने वाली थी, टैब की स्क्रीन पर उसका अक्स उभरता देखकर उसका हालचाल पूछने लगी। नवा उसके करीब आते ही चौंक कर पड़ गई। वहाँ से हटने से पहले लम्हा भर को उनकी नज़रें मिली थी। न जाने क्यों अंजल को उसकी आंखें नम महसूस हुई। मैं ठीक हूँ मामी, आप कैसी हैं? उसके लहजे में फ़िक्र और मोहब्बत दोनों ही मौजूद थे। नवा थोड़ी खफत सी थी, उसे मालूम ही नहीं हुआ वो कब वहाँ आया और उसने क्या कुछ सुन लिया। ज़ाहिर को खुद से लगा है वो कप्स निकाल रही थी, जब खटराक पर हंजल ने पीछे मुड़कर उसे कप निकालते देखकर एकदम उसकी जानिब कदम बढ़ाकर ज़ाहिर को उसकी गोद से ले लिया, ताकि वो आराम से चाय कपों में डाल दे। जहाँ नवा इस खामोश इकदाम से ठटकी, वहीं स्क्रीन पर मौजूद फरहाना बेगम भी ठटकी थी। ये महज ख्याल रखना तो नहीं था। अभी जान कैसे हैं? असफन की शादी कब की डेट कब रखी है? ज़ाहिर को गोद में लिए वो एक बार फिर किचन काउंटर के करीब बैठा। बस जनवरी की शुरू की तारीखें हैं, तुम दोनों आ सकोगे? उनके सवाल पर वो जो उसके करीब चाय का कप रख रही थी एकदम चौंकी। अंजल ने भी उसी लम्हे उसकी जानिब निगाह डाली। थैंक्स, उसके तासुरात को नज़रअंदाज करता वो मशकूर लहजे में बोला। मैं ना भी आ सका तो ज़ाहिर और नवा को भिजवा दूंगा, वो साफ गोई से बोला, चंद इधर उधर की बातें करके। वो कॉल बंद कर चुका था। बुखार है अभी भी इसे? ज़ाहिर का माथा चेक करके वो सामने लाउंज के सोफे पे बैठकर चाय पी रही थी। हाँ ना, इसे डॉक्टर पर ले जाएं। वो फिक्रमंद लहजे में सब भुलाए बस ज़ाहिर के लिए परेशान सा बोली। ये पाकिस्तान नहीं कि एकदम से डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर्स यहाँ दिनों और महीनों बाद मिलते हैं, अंजल ने साफ गोई से उसे बताया। फिर क्या करें? वो परेशानी से बोली। अभी वेट करो, फिर देखते हैं। उसकी बात पर वो ज़ाहिर को उसकी गोद से लेकर सुलाने लगे। रात का न जाने कौन सा पहर था जब वो ज़ाहिर के रोने से उठी। उसे गोद में उठाया तो लगा सारा जिस्म तप रहा है। उसके उठाते उठाते उसका सर नवा के कंधे पर ढलक गया। परेशानी से उसकी चीख निकल गई। अंजल कुछ देर पहले ही फ्रेश होने लाउंज आया था, कुछ देर से टीवी लगा लिया था। नवा की चीख सुनकर वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ज़ाहिर के कमरे में आया। क्या हुआ है? उसे रोता देखकर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ा, जिसके कंधे से लगा ज़ाहिर बेदम सा था। पता नहीं इसे क्या हो गया है। अंजल को कमरे में आता देखकर वो तेज़ी से उसकी जानिब बढ़ी। ज़ाहिर को उसने गोद में लेते ही तेज़ी से उसे अपने साथ बाहर आने का कहा। दोनों उसी लम्हे उसे लिए हॉस्पिटल पहुँचे। पहुँचने से पहले वो इमरजेंसी में कॉल करवा चुका था। इसे क्या हो गया है? डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में ले गए। उन दोनों को वेटिंग एरिया में ही रुकने का कहा। रोती हुई नवा को उसने कंधे से लगाया। उसका सहारा पाते ही वो और बिखर गई। मेरे पास अब इसके अलावा और है ही क्या? ज़ाहिर को कुछ हुआ तो? इससे पहले का उसका जुमला मुकम्मल होता, अंजल ने उसके मुंह पर अपनी चौड़ी हथेली रखकर उसे कुछ भी बुरा कहने से पहले गोया रोक दिया। दूसरा हाथ उसके सर के पीछे मौजूद बालों में फंसाकर उसका सर जोर से अपने सीने में छुपाया और दूसरे हाथ का आसार उसके गिर्द बांध दिया। वो दोनों इस वक्त
دونوں اس وقت کھونے کی تکلیف سے گزر رہے تھے اور دونوں اس سہارے کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بس دعا کرو۔ اس کی پیٹھ سلاتے وہ خود بھی کچھ ورد کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر باہر آیا۔ بچہ بہتر ہے، بس بخار تھا اور آپ نے اسے مزید موٹے کپڑے پہنا کر اس کے بخار کو تیز کر دیا تھا۔ جب اس طرح کا بخار ہو تو ہلکے پھلکے کپڑے پہناتے ہیں تاکہ جسم کی حرارت کم ہو۔ وہ مزید بڑھنے کی وجہ سے بچہ غنودگی میں چلا گیا تھا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر دونوں نے سکھ کا سانس خارج کیا۔ نہ جانے کیا کیا کچھ لمحوں میں دونوں سوچ بیٹھے تھے۔ اگر کبھی ایسا ہو تو بچوں کی بخار کی دوا گھر پر رکھیں، سب سے پہلے وہ دیں، اس سے فرق نہ پڑے تو پھر ایمرجنسی میں لے آئیے۔ اس کے کہنے پر دونوں نے سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد آپ بچے کو گھر لے جا سکتے ہیں، حنظل نے ہاتھ ملاتے اس نے ظاہر کو لے جانے کی اجازت دی۔ گھر واپس آتے انہیں 1 گھنٹہ لگ گیا۔ واپسی کے راستے پر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ ظاہر سو رہا تھا۔ جس لمحے گھر آ کر وہ سیڑھیاں چڑھ کر ظاہر کے کمرے میں جانے لگی، حنظل کی پکار پر وہیں تھم سی گئی۔ چیزیں اور لوگ اپنے مقام پر ہوں تو ٹھیک لگتا ہے۔ حنظل اس کے عقب میں کھڑا اسے مخاطب تھا۔ وہ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکی۔ میرا خیال ہے اتنا وقت کافی تھا خود کو سنبھالنے کے لیے، اب تمہیں اپنے اصل مقام پر آ جانا چاہیے۔ وہ اس کی جانب مڑتے اب بھی سمجھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کے سوال پر حنظل کو لگا کبھی کبھی پہل کرنی بہت مشکل ہوتی ہے اور اس لمحے یہ پہل اسے بےحد مشکل لگ رہی تھی۔ تم اور ظاہر اب سے میرے کمرے میں رہو گے۔ وہ واضح انداز میں اسے اپنی بات کا مقصد سمجھا رہا تھا۔ آپ ڈسٹرب ہوں گے؟ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ اگر تم ادھر رہو گی تو زیادہ ڈسٹرب ہوگا۔ ساری رات ظاہر کی جانب دھیان لگا رہے گا۔ اس کی بات پر وہ لب بھینچ گئی۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے اس روم میں؟ اس کے سوال پر نوا نے نظریں اٹھا کر اس کی کھوجتی نظروں میں لمحہ بھر کو دیکھا۔ وہ میرا مقام نہیں ہے، وہ اپنی بات واضح کر رہی تھی۔ اب وہیں تمہارا مقام ہے۔ ہاں مجھے وقت لگا، شاید تمہیں بھی وقت چاہیے تھا، اور پھر کچھ رشتوں کو مضبوط ہونے کے لیے اگر ہم وقت دے دیں تو کچھ برا نہیں ہے۔ شاید رشتوں میں اعتبار اور ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تم میری زندگی کا حصہ ہو اور یہ حقیقت سمجھنے میں مجھے کچھ وقت درکار تھا۔ کبھی کبھی واضح اظہار ضروری نہیں ہوتا، اور شاید یہی کچھ رشتوں کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ نوا کو مزید کچھ کہنا اور وضاحت مانگنا مناسب نہیں لگا۔ وہ ہولے سے سر ہلا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ رشتوں میں گریجول پروسیس ہوتا ہے، ایک سیڑھی پھر دوسری سیڑھی۔ یہ شاید ان کے رشتے کی شروعات کی دوسری سیڑھی تھی۔ پہلی سیڑھی پر نوا نے پاؤں رکھا تھا، دوسری سیڑھی کی جانب حنظل نے اسے ہاتھ بڑھا کر کھینچا تھا۔ I can take the fall, the pain, the pleasure, and you can take it all, for worse or better. But oh, what if we are wrong? What if we are not all that we thought? Then we won't make it alone. But hey, I guess that's us. But hey, I guess that's love. رات کے کھانے کے لیے اس نے پیری پیری پاستا بنانے کا سوچا تھا۔ سارے کبنز چھان مارے مگر پیری پیری سوس ختم تھی۔ کچھ سوچ کر ظاہر کو گود میں اٹھایا جو واکر میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ چلو ظاہر اور ماما تھوڑی سی شاپنگ کر کے آئیں۔ ظاہر گھوں گھاں کر کے اسے کوئی جواب دے رہا تھا جو نوا کو سمجھ تو نہیں آیا، لیکن اس کی ان معصوم حرکتوں پر بےطرح پیار آتا تھا۔ ظاہر کو لیے وہ کچھ سوچ کر اپنے اور ظاہر کے روم کی جانب بڑھی۔ ان کا آج بھی قیام اسی کمرے میں تھا اور حنظل کا الگ کمرے میں۔ حنظل کچھ دیر پہلے ہی آفس کے کسی کولیگ کے ساتھ کام سے نکلا تھا، گھر پر ہوتا تو وہ اسی سے منگوا لیتی۔ اب وہ پاس کی مارکیٹ سے اتنی واقف ہو گئی تھی کہ کبھی کچھ چاہیے ہوتا تو وہ خود بھی چلی جاتی تھی۔ کمرے میں آ کر موبائل ہاتھ میں لے کر حنظل کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر اس نے اٹھا لیا۔ خیریت؟ وہ کچھ دیر پہلے ہی تو نکلا تھا، اس لیے اس کا فون آتا دیکھ کر کچھ پریشان سا ہوا۔ جی خیریت ہے، مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ بنانا تھا، انگریڈینٹس پورے نہیں ہیں، میں مارکیٹ تک جا رہی ہوں۔ حنظل کو اس کی عادت اچھی لگتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کو بتا کر نکلتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے انتظار کرنا پڑتا، مگر اسے بتائے بغیر وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھنا اپنا، اور فون لازمی ساتھ لے جانا، کوشش کرنا ظاہر کو پرام میں ہی لے کر جاؤ، گود میں اٹھا کر مت لے جانا۔ حنظل کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا تھا، اب بھی نہیں ہوا۔ اسے احتیاط کا کہتے وہ فون رکھ چکا تھا۔ اس کی باتوں پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ اسے اس لمحے رفاقت صاحب یاد آئے، وہ بھی بچوں کے بارے میں ایسے ہی اس کی ماں کو احتیاط کا کہا کرتے تھے۔ صحیح کہتے ہیں، جب خود ماں باپ بنو تو اندازہ ہوتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنے فکر مند کیوں رہتے ہیں۔ اسے لگتا تھا آہستہ آہستہ وہ اور حنظل بالکل رفاقت صاحب کی طرح بنتے جا رہے ہیں ظاہر کے معاملے میں۔ چلو جی، بابا کا آرڈر آیا، آپ کو پرام میں لے کر جانا ہے۔ ظاہر کو پرام میں بٹھاتے وہ ایسے بول رہی تھی جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو۔ کوٹ پہنتے وہ باہر آئی، احتیاط سے دروازہ لاک کر کے۔ پرام گھسیٹتی مین روڈ پر آئی۔ 10 منٹ کی واک پر
کافی بڑی سی مارکیٹ تھی۔ کیش اینڈ کیری میں داخل ہوتے اسے چند اور چیزیں بھی یاد آ گئی۔ جلدی جلدی چیزیں لے کر بل پے کر کے وہ جیسے ہی مارکیٹ سے باہر آئی، اپنے عقب میں ابھرنے والی آواز کو سنتے ہی وہ سکتے میں جا چکی تھی۔ ہزاروں کیا لاکھوں میں بھی وہ یہ لہجہ پہچانتی تھی۔ اسے مڑ کر دیکھے بغیر بھی معلوم تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ کیسی ہیں؟ وہ بے یقینی سے مخاطب کو دیکھ رہی تھی جو کوئی اور نہیں اریب تھا۔ ٹھیک ہوں، اپنے لہجے کی کپکپاہٹ پر ہولے سے قابو پا کر وہ آہستہ سے بولی۔ وہ اب تک اس حقیقت سے انجان تھی کہ آخر اس رات یہ شخص کہ جس نے ساتھ نبھانے کے اتنے سبھی وعدے کیے، یقین کا دیا اس کے ہاتھ میں تھمایا، اس رات اسے طلاق کیوں بھیجی؟ اس کی نظروں میں آج بھی کچھ خاص تھا، مگر اب نواح کے لیے وہ سب بے معنی تھا۔ جس تکلیف سے وہ اس رات گزری تھی، وہ شخص کو وہیں اسی رات میں بھول کر زندگی میں بہت آگے بڑھ چکی تھی، جہاں اب حنظل کی محبت اسے اپنے حصار میں لے رہی تھی اور وہ اس محبت کو پوری شان سے محسوس کرنا چاہتی تھی۔ آپ یہاں کیسے؟ گزری بات کا کوئی بھی حوالہ دیے بنا وہ ایسے مخاطب تھا جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہ تھا، جیسے وہ آج بھی محض سہالیہ کا بھائی تھا۔ نواح اس جرأت پر کسی قدر حیران ضرور تھی۔ میرے ہسبینڈ کینیڈا میں ہوتے ہیں، حنظل کا ذکر کیے بنا وہ کچھ جتاتے انداز میں بولی۔ وہ جتانا نہیں چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں جتا گئی۔ اس کے جواب پر ایک سایہ سا اریب کے چہرے پر لہرایا تھا، مگر پھر سنبھل کر ہولے سے مسکرایا۔ گڈ، آپ کا بیٹا؟ پرام نے سوئے ظاہر کی جانب اشارہ کر کے ہولے سے جھک کر اس کے گال پر محبت سے شہادت کی انگلی پھیری۔ جی، آنٹی اور سہلے کیسی ہیں؟ اسے مختصر سا جواب دے کر وہ بھی اخلاقاً اس سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، اس کی بہن کا احسان وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی، اور محض سہلیہ کا بھائی سمجھ کر وہ اس سے مخاطب ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ دونوں جانب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک نے روکا کیوں اور دوسرا رکا کیوں۔ سہلیہ کی شادی ہو گئی؟ آخر ان کی شادی والے دن اس کی رخصتی تھی۔ جی الحمدللہ، وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس چلی گئی ہیں۔ اب کی بار حریم نے تھوڑا تفصیلی جواب دیا۔ ماشاءاللہ، مبارک دیجیے گا میری طرف سے۔ وہ حقیقتاً ویسے ہی مل رہی تھی جیسے ان کے درمیان رشتہ جڑنے سے پہلے ملتی تھی، ایک خوش اخلاق اجنبی کی طرح۔ جی، مجھے معذرت کرنی تھی آپ سے۔ وہ اصل مدعے کی جانب آیا۔ نواح نے گہری سانس کھینچ کر اس کی جانب دیکھا، جو تب سے اب تک اس کی جانب دیکھنے سے اعتراض برت رہا تھا۔ شاید یہ شرمندگی تھی یا کیا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ معذرت کیوں کر رہا تھا اسے سمجھ نہیں آئی کہ اپنی ایما پر رشتہ بنا کر یوں اسے نبھائے بنا چلے جانا اس کے لیے محض ایک اتنی چھوٹی بات تھی کہ وہ آج ملی اور اسے معذرت یاد آ گئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی وہ تکلیف نہیں بھول سکتی تھی جو حنظل سے شادی کرنے تک انہوں نے محسوس کی۔ وہ کتنی ہی بار خود کو اپنے ماں باپ کے دکھوں کے لیے مورد الزام ٹھہرا گئی تھی۔ کیا وہ سب اس شخص کے لیے محض ایک اتنی معمولی بات تھی کہ وہ اس پر معذرت کر رہا تھا؟ ضرورت نہیں اب اس کی، تب بھی نہیں تھی، اب تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ صاف کوئی سے بولی۔ اسے واقعی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جو تکلیف اس کی زندگی میں آنی تھی وہ تو وہ شخص دے گیا، اب اس معذرت کا وہ کیا کرتی؟ بہت بار سوچا آپ کو کال کر کے آپ سے معافی مانگوں، میں بے چین ہوں، تب سے کسی پل سکون نہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کے روبرو آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ سر جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح بول رہا تھا۔ وہ شخص محض اس لمحے اسے عام مردوں سے بہتر لگا کہ اسے اپنے کیے کا احساس تو ہوا کہ وہ کسی کو بے وجہ طلاق دے گیا۔ کوئی بات نہیں، میری زندگی میں آپ کا آنا محض اتنے ہی وقت کے لیے تھا۔ کچھ لوگ کے چلے جانے سے زندگی کچھ اور ہی طرح کے بدلاؤ اور لوگ زندگی میں لاتی ہے جن کا ہونا حقیقت میں ضروری ہوتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، وہ حقیقت پسندی سے اسے اپنی کیفیت بتا رہی تھی۔ میں نے کبھی ایسا نہیں چاہتا کہ میری ذات کبھی آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، مگر حالات۔ وہ سر اٹھا کر اس کی جانب شرمندگی سے ایک نظر دیکھ کر بولا۔ گہری سانس لیتے ہاتھ جینس کی پاکٹ میں ڈالے۔ ہمارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو قسمت ہے جو ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ ہمیں اس کے آگے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، مگر مجھے حیرانگی ضرور ہوئی تھی کہ اگر آپ اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں تھے تو آپ وقت سے پہلے بتا سکتے تھے۔ بس میرے ماں باپ کو جو تکلیف ہوئی کم از کم وہ نہ ہوتی۔ میں تو زندگی میں اتنا کچھ دیکھ چکی ہوں کہ آپ کا میری ذات کی نفی کرنا میرے لیے کوئی خاص تکلیف کا باعث نہیں تھا، مگر میرے ماں باپ کے لیے تھا۔ اس کی صاف گوئی پر وہ محض سر جھکا گیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ گھر آیا تھا۔ لاک کھول کر جیسے ہی وہ اندر آیا اسے گھر میں خاموشی محسوس ہوئی۔ جس وقت نواح کی کال آئی تھی وہ گھر کے لیے نکل ہی رہا تھا، پھر بھی اسے آتے پون گھنٹہ لگ گیا تھا، مگر نواح اب تک گھر نہیں آئی ہوئی تھی۔ ایک ایک کمرہ اس نے چھان مارا مگر وہ نہیں تھی، اور نہ ظاہر اب اسے فکر لاحق ہوئی۔
فوراً موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہ کال بھی پک نہیں کر رہی تھی۔ وہ انہی قدموں پر نزدیکی مارکیٹ کی جانب بڑھا۔ نہ جانے کتنے وسوسے دل و دماغ میں جاگے، اسے تو وہاں کے راستوں کا اتنا اندازہ بھی نہ تھا۔ پریشان سا وہ 2-4 دکانوں سے ہوتا، جو ہی مارکیٹ کی جانب آیا، دور سے اسے 2 لوگ آمنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ لڑکی پر اسے نوا کا ہی گمان ہوا، پرام میں اس کے ہاتھ میں تھی، جبکہ دوسرے شخص کو وہ فاصلہ ہونے کے سبب پہچان نہ سکا۔ تیزی سے وہ ان دونوں کی جانب بڑھا۔ نوا کو تو وہ پہچان گیا، مگر لڑکے کی سائیڈ اس کی جانب اس انداز میں تھی کہ وہ اس کا آدھا چہرہ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ نوا اسے کچھ کہہ رہی تھی، لمبے لمبے ڈگ بھرتا۔ وہ جیسے ہی ان کے قریب آیا، نوا کی نظر اس کی جانب اٹھی، مگر وہ بڑی ہی بے رحم بلکہ کسی قدر خوشکن حیرانگی لیے ہوئے تھی۔ نوا کی نظر اس پر پڑتے ہی لڑکے نے بھی مڑ کر حنظل کی جانب دیکھا۔ حنظل اریب کو دیکھ کر بری طرح چونکا، جبکہ چونک تو اریب بھی گیا تھا۔ کیسے ہیں حنظل بھائی؟ اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے فوراً اس سے مصافحے کے لیے بڑھا۔ بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ جو لمحہ بھر کا ایک عجیب سا احساس جاگا تھا، وہ یکلخت معدوم ہو گیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک۔ تمہارا فون کہاں ہے؟ اسے جواب دیتے ہوئے سادہ مگر متفکر انداز میں نوا سے مخاطب ہوا۔ میرے بیگ میں ہی ہے۔ وہ اس کی بات پر حیران ہوتی بیگ کھنگالنے لگی۔ اریب کو ان کی بے تکلفی کچھ عجیب سی لگی۔ یہ صرف بہنوئی اور سالی والی بے تکلفی نہیں لگ رہی تھی، سوری، رنگ ٹون کی آواز ہی نہ بند تھی۔ انفیکٹ گھر سے نکلنے سے کچھ دیر پہلے ظاہر سو رہا تھا، تو اسی کا خیال کر کے میں نے موبائل سائلنٹ پر کر دیا، اس لیے گھر سے نکل آئی۔ وہ معذرت خوانہ انداز میں بولی۔ دھیان رکھا کرو یار، میں پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے قریب آتے وہ جس انداز میں بولا، اریب خاموش نظروں سے دونوں کو بس دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ جاب کا سلسلہ ہے؟ نوا سے توجہ ہٹا کر اب وہ اریب سے مخاطب ہوا، جو ان دونوں کو قریب کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جی، ایک سیمینار کے سلسلے میں آیا تھا، 1 ہفتے کا اسٹے ہے، 3 دن تو گزر چکے ہیں، بس 4 دن باقی ہیں۔ وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ کہاں ٹھہرے ہو؟ حنظل کی بے تکلفی پر نوا قدرے حیران تھی۔ یہاں قریب ہوٹل ہے، اریب نے اشارہ کرتے ہوٹل کا نام بتایا۔ تو ہمارے گھر چکر لگانا، یہ لو، اسے کہتے ساتھ ہی اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ تھمایا۔ جی ضرور۔ وہ کچھ کشمکش کا شکار تھا، ان کے درمیان بے تکلفی کا عقدہ ابھی تک کھل نہیں پا رہا تھا۔ اور یہ انویٹیشن محض تکلف والا نہیں ہے، نہ آئے تو میں ہوٹل لینے آ جاؤں گا۔ اس کے دھونس بھرے انداز پر وہ ہولے سے ہنسا، جبکہ نوا کو اس کی اتنی اپنائیت ایک آنکھ نہ بھائی، مگر وہ تو حنظل تھا، سب بھلا کر لوگوں سے رشتوں کو جوڑنے والا، نبھانے والا۔ میں اور نوا ویٹ کریں گے، اسے مصافحے کرتے جو الفاظ اس کے منہ سے ادا ہوئے، وہ پھر سے اریب کو ششدر کر کے اس کا ٹھٹکنا حنظل سے چھپا نہیں رہا۔ نوا نے بتایا نہیں تمہیں؟ اس کے انداز سے اب اسے اندازہ ہوا کہ اریب ان کے مابین رشتے سے ناواقف تھا۔ شی از مائی وائف ناؤ۔ اس کی بات پر اریب کی بے اختیار نظریں نوا کی جانب اٹھی۔ کیا کچھ نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ افسوس، ملامت، کچھ کھو دینے کا شدید احساس۔ نوا نے اس کی جانب نہیں دیکھا، اس کی نگاہ حنظل کی جانب تھی، اور ان نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، عقیدت، محبت، سب کچھ پا لینے کا احساس۔ گڈ ٹو نو۔ وہ بدقت مسکرایا۔ اوکے، ہم چلتے ہیں اب کی بار۔ حنظل نے اسے گلے لگایا، وہ بھی جھجک کے اس سے ملا۔ چلیں۔ پرام اپنی جانب کرتے ہوئے نوا سے مخاطب ہوا۔ کتنی محبت گندی تھی اس لہجے میں، کیا ہی باکمال مرد تھا۔ اریب کو اس پر رشک آیا، کس قدر بزدل نکلا تھا وہ خود، اور حنظل اس لمحے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین اور بے حد بہادر شخص لگا، اور نوا کو ایسا ہی شخص ڈیزرو کرتا تھا۔ اچھا ہوا جو وہ سب ان کے درمیان آیا، شاید وہ اس کے لیے وہ سب نہ کر پاتا جو حنظل نے کر دیا۔ وہ دونوں تو چلے گئے، مگر وہ کتنے ہی لمحے وہیں کھڑا رہا۔ تم نے اریب کو بتایا نہیں تھا ہمارے متعلق؟ واپسی کے راستے میں دونوں خاموش تھے۔ حنظل نے اسے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کچھ پوچھنے کی اسے ضرورت تھی ہی نہیں، اسے اعتماد تھا اس پر، خود سے بڑھ کر اعتبار تھا۔ ہاں، وہ ابھی بھی شش و پنج میں تھا کہ آیا وہ کبھی نوا کے دل میں بسا تھا یا نہیں۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ وہ خود اس کی زندگی میں کیا مقام رکھتا تھا۔ جن دنوں ظاہر کی طبیعت خراب ہوئی، فقط 2 راتیں رہ کر نہ جانے نوا کو کیا ہوا کہ وہ پھر سے الگ کمرے میں رہنے لگی۔ اب کی بار حنظل نے زبردستی نہیں کی، وہ ایسا مرد ہی نہیں تھا جو رشتوں پر دھونس جماتے ہیں، اپنی مرضی ٹھونستے ہو۔ ہاں، مگر ان کے درمیان تکلف نہیں آیا تھا۔ شاید نوا ابھی اور وقت چاہتی تھی، اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا جب اس نے عورت ہو کر اس کا خیال رکھا تھا، اسے فروا کی جدائی کو حقیقت سمجھنے کا وقت دیا تھا، تو پھر وہ مرد ہو کر اس کا خیال کیوں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے اس رشتے کو سمجھنے کا وقت کیوں نہیں دے سکتا تھا۔ ہاں، جو چیز ان دنوں ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ اس کا خیال رکھنے لگی تھی۔ اب جب وہ دونوں اکٹھے ہوتے تو دونوں پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتے تھے، باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کی، ظاہر کی، اس کے آنے والے کل کی، رشتہ داروں کی۔ اس کے سوال پر نوا نے لمحہ بھر کو اس کے لہجے کو سمجھنا چاہا، مگر وہاں سادگی تھی،
مجھے موقع نہیں ملا تھا، اور ویسے بھی جب مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا تو میں اسے اپنی ذاتیات کیوں شیئر کرتی؟ آپ کو کرٹسی دکھانے کا شوق تھا، وہ شکوہ کن لہجے میں بولی۔ حنظل اس کے انداز پر لب بھینچ گیا۔ تمہیں کچھ بتانا ہے اس رات کے حوالے سے؟ حنظل کی بات پر وہ چونکی کہ ابھی بھی کچھ ایسا رہتا تھا جس سے وہ انجان تھی۔ وہ خود سے ہی سوال کر گئی۔ اور پھر حنظل نوشیروہ کا عریب کو دھمکانا، صالحہ کا ایکسیڈنٹ کروانا، اور پھر اسی دن طلاق کا مطالبہ کرنا، سبھی کچھ بتاتا چلا گیا۔ نواز ششدر اتنی بڑی حقیقت کو سن رہی تھی۔ چند بے رحم آنسو اس کی آنکھوں سے بہے۔ حنظل جو اسی کی جانب متوجہ تھا، اس کے آنسوؤں پر ٹھٹک گیا۔ کیا وہ جو کچھ کھو دینے کے احساس سے گزر رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ گھر آنے تک اس کا موبائل بند نہیں ہوا۔ وہ گھر آتے ہی نوا کچن میں، اور وہ اپنے کام میں بری طرح مصروف ہو گئے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اس نے کھانا بھی اپنے اسی روم میں کھایا جسے اس نے آفس بنا رکھا تھا۔ نوا نے کھایا یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ رات کے 2 بجے جس وقت وہ کمرے سے باہر آیا، لاؤنج کی مدھم روشنی میں اسے نوا کھڑکی کے پاس کھڑی نظر آئی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب نوا کو آئے چند دن ہوئے تھے، اور تب بھی وہ اس کھڑکی کے پاس کھڑی برف باری دیکھتی رو رہی تھی۔ آج بھی منظر کچھ ویسا ہی تھا، مگر نوا کا منہ دوسری جانب ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پایا کہ وہ رو رہی ہے کہ نہیں۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے قریب دائیں جانب آ کھڑا ہوا، گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا، مگر اس کے چہرے پر آنسوؤں کے کوئی نشانات نظر نہ آئے۔ اس کے آنے پر نوا چونکی۔ کیا چاہیے؟ اس کے سوال پر حنظل ہولے سے مسکرایا۔ ہاں، تمہاری تنہائی میں کچھ دیر کی مداخلت۔ اس کی بات پر نوا سر جھکا گئی۔ جو بھی دل میں ہے کہہ دو۔ وہ اب رخ پوری طرح اس کی جانب موڑے، بازو سینے پر باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں میں ایک انجانا سا احساس تھا، نہ جانے محبتی خیال تھا کہ انسیت۔ دل میں تو فی الحال کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہولے سے سر اٹھا کر ہونٹوں پر مدھم مسکراہٹ لیے بولی۔ میں بھی نہیں؟ حنظل کے سوال پر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ وہ کیسے بھول گئی تھی کہ وہ اس راہ کا مسافر رہ چکا ہے؟ اس کے بدلتے تاثرات، احساسات اور انداز کیسے نہ جان پاتا؟ تم روئی کیوں تھی؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ ایک اور سوال اٹھانے لگا۔ کبھی کبھی ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کچھ تکلیفیں ہماری زندگی میں کیوں آ رہی ہیں۔ ہاں، مگر زندگی کے کسی لمحے میں بہت کچھ سمجھ آ جاتا ہے، جیسا میرا نوشیروہ کے ساتھ رشتہ آخری حد تک نبھانا، یہاں تک کہ اس کی اولاد میرے دامن میں آ گئی، مگر اس شخص نے اسے اون نہیں کیا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ یہ تکلیفیں میں نے اسی لیے جھیلی کہ اولاد دنیا میں لا کر آپ کے اور آپا کے حوالے کروں، پھر عریب سے تعلق جڑنا، اور پھر یوں ایسے نہج پر ختم ہو جانا۔ آج سمجھ آئی کہ وہ شخص میری زندگی میں محض یہ بتانے کے لیے تھا کہ محبت سے زندگی نہیں گزرتی۔ احساس، تحفظ، خیال، وقت پر ساتھ نبھانے سے یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس طرح آپ نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، شاید وہ شخص کبھی نہ کر پاتا، اور پھر چند لمحوں کی تکلیف ملنے سے میں عمر بھر کی تکلیف سے بچ گئی۔ اگر شادی کے بعد وہ ایسے ہی بزدلی دکھا کر مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ جاتا تب کیا کرتی؟ تھینک یو، وہ مشکور انداز میں بولی۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ حنظل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب میں نے اپنے لیے کیا تھا، تمہارے یا ابھی کے لیے نہیں۔ مجھے ایسا ہی کرنا تھا، تمہیں میری زندگی میں ایسے ہی آنا تھا۔ تھینک یو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں عریب ایک اچھا انسان تھا۔ اگر تمہیں اسے کھو دینے کی تکلیف ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ میں اتنے وسیع دل کا ہوں کہ اس بات کو ہضم کر لوں۔ وہ اس کے آنسوؤں کو کس جانب لے جا رہا تھا؟ نوا حیران رہ گئی۔ کیا مطلب اس بات کا؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ ڈونٹ یو لو ہم؟ نوا اس کے سوال پر سخت نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آئی ڈونٹ مائنڈ یار، انسان محبت کر سکتا ہے، ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ آبویسلی وہ تمہارا ہسبینڈ بننے والا تھا تو ذہن میں خوش کن احساسات آ ہی سکتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے باور کروا رہا تھا کہ اس کا عریب کو پسند کرنا اسے برا نہیں لگا۔ کین یو اسٹاپ اٹ پلیز؟ وہ اب کی بار ذرا زور سے بولی۔ عجیب ہیں آپ، میں نے آپ سے کب کہا مجھے اس سے محبت تھی؟ وہ غصے سے بولی۔ ارے یار، ہوئی بھی تھی تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کے ریاکشن پر حیران تھا۔ ہوں گے آپ بہت عظیم، مگر جب میرے دل میں اس کے لیے ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو میں کیوں مانوں؟ وہ قدرے تیز لہجے میں بولی۔ وہ شخص میرے لیے آخر تک محض اتنا اہم تھا کہ وہ میری دوست کا بھائی تھا۔ وہ اسے وضاحت دینے لگی۔ عجیب ہیں آپ بھی، اپنے لیے محبت تو نظر نہیں آ رہی تھی، عریب کی محبت نظر آ گئی۔ اچھا یار، خفا کیوں ہو رہی ہو؟ وہ جو اس کے قریب سے ہٹنے لگی تھی، اس کے کلائی تھامنے پر تھم سی گئی۔ ایک عجیب سا احساس رگو پے میں سرایت کر گیا۔ کھانا کھایا تھا تم نے؟ وہ یکدم بات ہی پلٹ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عریب سے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھتی تھی، وہ محض اس کے لیے ایک اجنبی ہی تھا۔ آپ کو اس سے کیا؟ آپ اپنے مفروضے بناتے رہیے۔ وہ چڑ کر کلائی چھڑانے لگی، مگر دوسری جانب گرفت مضبوط تھی۔ ارے یار، اگر ایسا تھا بھی تو
ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے بیچ میں ہی بات کاٹ لی۔ جب ایسا کچھ تھا ہی نہیں تو اگر مگر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک، چلو کھانا کھاؤ اور مجھے پھر اچھی سی کافی بنا کر دو۔ وہ اس کے بگڑنے پر اب کی بار سلجھو انداز میں بولا۔ اب شک کر رہے ہیں مجھ پر؟ وہ اب کی بار بات چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نہیں شک کر رہا، کیا ہو گیا نوا؟ صرف تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جیسے تم نے مجھے فروا کی چاہت کے ساتھ قبول کیا ہے، اسی طرح اگر تمہارے دل میں اس کے لیے کوئی احساس ہے تو تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ مجھے رتی برابر عام مردوں کی طرح کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ اب کی بار اسے اپنا نقطۂ نظر سمجھا پایا۔ منزل کے دونوں مضبوط ہاتھ اب اس کے کندھوں پر جمے تھے۔ تمہارا اور میرا رشتہ بڑا عجیب ہے، دکھ کا، تکلیف کا، آنسوؤں کا رشتہ۔ خوشی کے دنوں میں تو سبھی ساتھ نبھا دیتے ہیں، اصل رشتہ ہی وہی ہوتا ہے جو تکلیف کے دنوں میں آپ کو اپنے ساتھ کا احساس دے۔ جب ہمارا رشتہ بنا، ہم دونوں تکلیف اور دکھ کے مرحلے سے گزر رہے تھے، اور پھر اپنی تکلیفوں کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کی تکلیف شیئر کی۔ دوا ایسا رشتہ بہت بے مول اور مضبوط ہوتا ہے۔ جو تکلیف کو جھیل لیتے ہیں وہ خوشیوں میں بھی ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں، اور مجھے تمہارے ساتھ یہ رشتہ بہت عزیز ہے۔ جب فروا کی یادوں سے نکلنا مجھے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، تب تم نے اور ظاہر نے اسے آسان بنا دیا۔ بھلا مجھے ایسی لڑکی کہاں ملتی جس کے ساتھ ہوتے مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میری پہلی بیوی کی تصویر اگر وہ میرے کمرے کے سائڈ ٹیبل پر دیکھ لے گی تو مجھ سے لڑنے کھڑی ہونے لگ جائے گی، میری بیوی کی جدائی کو ویسے ہی محسوس کرے گی جیسے میں کرتا ہوں، میری محبت کے لیے میرے ساتھ رونے والی وہ بھی ہوگی۔ پھر کیسے میں تمہیں اپنے دل میں خاص مقام نہ دوں؟ تمہارے ساتھ رشتہ محبت کا نہیں، احساس کا جڑا ہے، اور یہ رشتہ بہت انمول ہے۔ یہ سب منزل نے کبھی پہلے اسے نہیں کہا تھا۔ شاید آج یقین اس لیے دلا رہا تھا کہ اسے لگا کہ کچھ باتوں کو کہہ دینے سے ان کا رشتہ اس جمود سے آگے بڑھ سکے گا۔ شاید نہیں، یقیناً وہ اس کی جانب سے پہل کے انتظار میں تھی۔ اس رات تو نواح نے پہل کر دی تھی، مگر منزل کی پہل میں وہ یقین، امید اور یقیناً محبت کے چند جملے بھی چاہتی تھی تو کیا وہ اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا؟ وہ لڑکی تو اتنی بے ضرورت تھی، اس سے محبت کیوں کرنا ہوتی؟ تم ان 2 راتوں کے بعد مجھ سے الگ کیوں ہوئی؟ وہ جیسے آج سب حساب وفا کرنے آیا تھا۔ جس رات ہم ظاہر کو لے کر آئے وہ رات تو سکون سے گزر گئی، مگر اگلی رات آپ نیند میں میرے پاس آئے تھے، مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ مجھے لگا آپ آپا کے دھوکے میں میرے قریب آئے ہیں، مجھے لگا آپ کو ابھی اور وقت چاہیے، میں خود کو آپ پر امپوز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر منزل کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ بات آج میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دوبارہ نہیں کہوں گا۔ فروا کا مقام کبھی تمہارا نہیں ہو سکتا، اور جو تمہارا مقام ہے وہ کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں حقیقت پسند انسان ہوں، جو شخص اب اس دنیا میں نہیں، میں اس کے نہ ہونے کی حقیقت کو قبول کر چکا ہوں۔ میں اس رات پہل کے طور پر تمہارے قریب آیا تھا۔ کتنی بے وقوف ہو تم نواح۔ وہ ہولے سے ہنس کر اسے خود سے لگا گیا۔ اتنے دن اس نے اور نواح نے اپنے اپنے مفروضوں میں گزار دیے۔ شاید غریب کا ملنا بھی ان کے لیے خوش قسمتی ہی ثابت ہوا کہ آج منزل کو محسوس ہوا کہ اسے یہ سب اسے کہہ دینا چاہیے، ورنہ دونوں اپنے اپنے ہی مدار میں گھومتے رہتے۔ تو مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وہ اپنے بے وقوف کہے جانے پر روٹھے انداز میں بولی۔ ہاں، کبھی کبھی سب کہہ دینا چاہیے، وہ اعتراف کر رہا تھا، جھک کر اس کی پیشانی چھوتے، پھر باری باری اس کے چہرے کے نقوش پر وہ اپنی چاہت کے نقش چھوڑ رہا تھا۔ یہ رات ان کے تعلق کی پہلی رات تھی، پتہ نہیں محبت اب بھی تھی کہ نہیں، ہاں مگر باقی بہت سے احساسات تھے۔ آپا تم کتنا بولنے لگ گئی ہو؟ منع کی بات پر وہ جو مسلسل بول رہی تھی یکدم ہی اس کی زبان کو بریک لگا۔ ارے ارے ہٹو پرے، بدتمیز کہیں کی، ایسے کہتے ہیں بڑی بہن کو؟ ماشاءاللہ، میں صدقے جاؤں، میری بیٹی اتنی اچھی لگتی ہے یوں باتیں کرتے ہوئے۔ فرحانہ نے گھور کر منع کو دیکھا، جس کی زبان کے آگے ہمیشہ خندق خود ہی رہتی تھی۔ نوٹ تو میں نے بھی کیا ہے، حنظل بھائی کی صحبت نے کافی اچھے اثرات چھوڑے ہیں تم پر۔ ہنا نے بھی شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ نواح کے چہرے پر اس کی شرارت سے سرخی بکھری۔ سب پیچھے پڑ گئی ہو اس کے، اب تو میری بچی کی زندگی میں سکون آیا ہے، نظر لگاؤ گی کیا؟ فرحانہ تو اس دن سے اس کی بلائیں لینی نہیں تھک رہی تھی جب سے وہ اسپن کی شادی کے لیے پاکستان آئی تھی۔ حنظل خود تو کام کی زیادتی کی وجہ سے نہیں آ سکا، مگر ظاہر اور نواح کو وعدے کے مطابق بھیج دیا تھا۔ وہ خود بھی آ رہا تھا شادی پر، مگر نواح کو یہیں کہہ کر بھیجا کہ وہ نہیں جا سکے گا۔ آخر سب کے ساتھ ساتھ اسے سرپرائز بھی تو دینا تھا۔
हंजल की चाहत ने उस पर बहुत से खुशगवार असरात मुरतब किए थे। उनमें से एक बोलना भी था। अब उसके चेहरे से हंसी हटती नहीं थी। वो लोग जो कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते थे, अब उसकी खिलखिलाहटें देखकर हैरान रह जाते। हंजल ने ना सिर्फ उसका अपने और उसके दरमियान रिश्ते पर एतबार कायम करवाया था, बल्कि उसे हकीकी मायनों में बताया था कि मियाँ बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। नौशेरवा के साथ तो उसने मर्द का रूप देखा था बस, हंजल के साथ उसने उसे बताया था कि शौहर कैसा होना चाहिए। वो खुद इस बात से अनजान थी कि इसमें कितने सारे बदलाव आ गए हैं, मगर आसपास वाले इन तब्दीलियों को अच्छे से पहचान गए थे। फरहाना और रफ़ाकत साहब नवा की जानिब से अब मुतमईन थे। उसे खुश देखकर उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि हंजल ने अपना वादा पूरा किया है। एक बात पूछूं आपसे? रात में वो मामूल की तरह हंजल से सारे दिन की रुदात डिस्कस कर रही थी कि एकदम कुछ याद आने पर उससे सवाल कर गई। पूछो। वो रोज़ वक्त निकाल कर उसे फ़ोन करता था। उसके पाकिस्तान जाने से घर में इस कदर खामोशी हो गई थी कि उसे वहशत होने लगती। उसे शादी से 15 दिन पहले भेजने के फ़ैसले पर ख़ुद को मलामत कर रहा था। ज़िंदगी बहुत हद तक पुरसुकून सी हो गई थी। नवा ने फिर से उसकी ज़िंदगी में रंग भरने शुरू कर दिए थे। उसका होना ना होना उसे महसूस होता था। उसके पास ना होने से एक कमी सी लगती थी। शायद ये भी मोहब्बत की एक किस्म थी। वो महबूब तो नहीं थी, हाँ, मगर बहुत अच्छी बीवी थी, और अच्छी बीवी से मोहब्बत हो जाती है। उसे भी हो गई थी। उसकी तकलीफ़, उसका रोना, उदास होना उसे भी तकलीफ़ से दो चार कर देता था। फरवा के साथ साथ अब वो भी उसके ख्यालों में जगह बनाने लगी थी। उसकी बातें, उसके अंदाज़ हंजल को याद आते थे, दिल में एक अजीब सी हलचल मचा देते थे। क्या मैं बहुत बोलने लगी हूँ? उसके सवाल पर वो उसी के ख्यालों से बाहर आया। सच बताऊं या दिल रखूं? वो शरारत से बोला। सच बताइए ना प्लीज़, वो ज़ोर देकर बोली। हाँ, पहले से ज़्यादा बोलती हूँ, मगर किसने कहा ये? वो हंसते हुए बोला। सभी कह रहे हैं कि मैं बहुत बोलने लगी हूँ, वो फिक्रमंद से लहजे में बोली। बुरा लगता है क्या? उसके एक और मासूम सवाल पर हंजल का कहका बेसाख्ता लबों से बाहर आया। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? वो नरूठे लहजे में बोली। नहीं यार, अच्छी लगती हो बोलते हुए। वो हंसी बामुश्किल रोक कर बोला। उसका नाराज़ चेहरा नज़रों के सामने घूमा। आपका लहजा ये नहीं कह रहा, वो सरनफी में हिलाकर बोली। अच्छा, अब तुम मेरा लहजा पहचानने लगी हो? उसका गमगीन लहजा नवा की हथेलियों में पसीना ले आया। आपने क्या खाया था आज? उसकी जुबानी बातों को वो हमेशा नज़रअंदाज कर दिया करती थी, आज भी यही हुआ। फ़िलहाल तो तुम्हें खाने का दिल कर रहा है। अंजल अब की बार जानबूझकर उसे कंफ्यूज कर रहा था। उसकी ऐसी बातों पर जो घबराया हुआ चेहरा नवा का बनता था, वो सोचकर उसे और भी हंसी आ रही थी। वो इतनी दूर बैठे भी उसकी हालत को सोचकर महसूस हो रहा था। मेरा ख्याल है कोई बुला रहा है मुझे। नवा भागने की तैयारी कर रही थी। हाँ, मेरा दिल बुला रहा है तुम्हें। वो मज़ीद शौक हुआ। क्या हो गया है आपको? एक तो यहाँ सब तंग कर रहे हैं और अब फ़ोन पर आप शुरू हो जाएं। आखिर वो चिढ़कर बोली। यार, अब इतनी दूर से ऐसी बातों पर ही गुजारा करूँगा ना? उसकी टोन बदलते ना देखकर आखिर नवा ने फ़ोन बंद कर दिया। हंजल की ऐसी बातों पर उसका चेहरा उसी तरह भाप उड़ाने लगता था। ज़िंदगी में असल रंग उसे अब महसूस होते थे। हंजल ने उसे ऐसे उसके दुखों और तकलीफ़ों को समेटा था कि उसकी रूह के हर ज़ख्म को गोया अपनी मोहब्बत से सी दिया था। उसे हंजल का तो नहीं पता था, मगर उसने अगर किसी मर्द से मोहब्बत की थी तो वो हंजल था। हर पल उसका ख्याल रखने वाला, उसके राय को, उसकी पसंद को अव्वलियत देने वाला, छोटी सी छोटी बात पर भी उसकी पसंद को फौकियत देता था। उसकी मर्ज़ी के बिना उसे हाथ नहीं लगाता था। उसके आराम का ख्याल उससे कहीं ज़्यादा रखता था। महबूब शौहर क्या होता है, ये हंजल ने उसे बताया था। बीवी का मकाम सिर्फ जिस्म की ज़रूरत पूरी करने का नहीं होता। ये बात उसे हंजल ने अपने अमल से बताई थी। वो उसके लिए पहले इंसान थी, फिर बीवी, एक जीती जागती इंसान जो उससे इख्तलाफ भी कर सकती थी, उसकी बात की नफ़ी भी कर सकती थी, अपनी राय उसे जता भी सकती थी और फिर मर्ज़ी को उसकी मर्ज़ी पर फौकियत भी दे सकती थी। ये सब आज़ादी हंजल ने उसे दी थी। अल्लाह ने औरत और शौहर को क्या हकूक़ दिए हैं और मर्द को औरत के साथ किस तरह के बर्ताव का हुक्म दिया है। हंजल ऐसे बेहतरीन मर्द की जीती जागती मिसाल था जो अपनी बीवी के साथ वैसे ही बर्ताव की पूरी कोशिश करता जैसा अल्लाह ने हमें बताया। वो खुद को खुशकिस्मत बीवी समझती थी जिसको अल्लाह ने हंजल जैसा शौहर दिया था। उसे कभी कभी लगता था कि ज़िंदगी में तकलीफ़ के लम्हे ख्वाब थे, किस तरह अल्लाह ने उसे अंधेरों से निकाल कर उसकी ज़िंदगी में रोशनी भर दी थी। वो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। हंजल भी अक्सर कहता कि वो बहुत साबिर है। उसे ज़िद करना, अपनी मनमाना हंजल ने सिखाया था। वो किस किस बात के लिए उस शख्स का शुक्रिया अदा करती। वो रोज़ कोई नया एहसान उस पर करता था और वो रोज़ उसके एहसानों पर अल्लाह का शुक्र अदा करती ना थकती थी। हंजल का बार आए। रात में वो टेरेस पर बैठी थी जब रफ़ाकत साहब उसके पास आए।
اسے بہت سے تکلیف دہ لمحے یاد آئے جب وہ یہاں سانس لینے کے لیے گھٹن سے نکلنے کے لیے آ کر بیٹھتی تھی اور رفاقت صاحب اسے سمجھانے، اس کی ہمت بندھانے کے لیے ایسے ہی اس کے پیچھے چلے جاتے تھے، مگر تب میں اور اب میں کتنا فرق تھا یہ وہ دونوں ہی جان سکتے تھے۔ کہہ رہے تھے مشکل ہے، شاید نہ ہی آ سکوں، وہ منو ان اس کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ رفاقت صاحب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے تھے، کتنی مطمئن لگتی تھی اب وہ، بلو پرنٹڈ سوٹ پر شال لیے، کانوں میں چھوٹے سے گولڈ کے سٹرڈز پہنے، وہ انہیں اس لمحے پرواہ لگی، وہ بھی تو حنظل کے ساتھ ایسے ہی پرسکون تھی۔ یکدم دل سے انہوں نے ان دونوں کی دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ آپ رو رہے ہیں؟ ان کی نم آنکھیں اس سے چھپی نہ رہی۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی، وہ سر جھکا کر ہولے سے ہنسے۔ آپا یاد آ رہی ہیں؟ جتنا وہ اسے جانتے تھے وہ بھی باپ کو ویسے ہی ان سے زیادہ جانتی تھی، تبھی تو ان کے سب بچوں میں سب سے زیادہ قریب وہی تھی ان کے۔ تم میں اس کی جھلک نظر آئی ہے، وہ اعتراف کر رہے تھے۔ حنظل بھی اکثر یہی کہتے ہیں۔ وہ کس قدر محبت سے اس کا ذکر کر رہی تھی، مگر رفاقت صاحب چونکے، تو کیا وہ اس میں فروا کو تلاش کرتا تھا؟ لیکن فکر نہ کرے، کبھی کبھی کہتے ہیں اور مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں میں ہمیشہ آپا کی طرح بننا اور لگنا چاہتی تھی، اور دیکھیے اللہ نے مجھے اس سے اتنی محبت کے عوض اس کا شوہر بھی دے دیا۔ حنظل بہت اچھے ہیں، مجھے پہلے آپ کا یہ فیصلہ جتنا تکلیف دہ لگا تھا، اب سوچتی ہوں کہ آپ یہ فیصلہ نہ کرتے تو میں شاید ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہی ہوتی۔ حنظل بہت اچھے، وہ مجھے محبت میری شناخت سے کرتے ہیں، وہ مجھے انسان سمجھتے ہیں، اور ایسا شخص جو عورت کی قدر کرنے والا ہو، اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے ہوتا ہے۔ وہ آج ان سے اپنی خوشیاں شیئر کر رہی تھی۔ جگہ وہی تھی، نفوس وہی تھے، مگر آج حالات فرق تھے۔ اللہ کے بعد میں ہمیشہ آپ کی شکر گزار رہوں گی، آپ نے حنظل کے حق میں فیصلہ دے کر مجھے زندگی کا سب سے بڑا سکون دے دیا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ حنظل کے سپرد کرنے کے باوجود وہ اس کے لیے پریشان تھے، اسی لیے وہ انہیں مطمئن کر رہی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی اس نے محسوس کیا تھا جیسے وہ اسے پوچھنا چاہتے ہوں کہ اس نے اور حنظل نے اپنے رشتے کی شروعات کی ہے یا نہیں، لیکن وہ جھجک رہے تھے۔ مجھے امید تھی حنظل تمہیں سنبھال لے گا، وہ مسکراتے اس کے سر کو تپا کر بولے۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اسے اندر تک سرشار کر دیا تھا۔ انہیں حنظل پر فخر ہوا جس نے دوسری بار بھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے یار، مہندی لگوا بھی لو اب، ظاہر تو کب کا سو گیا ہے۔ منا ہاتھ میں کون لیے بیٹھی اسے مہندی لگوانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ کل سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، گھر رشتہ داروں سے بھر گیا تھا۔ آج مائیوں کے بعد سبھی لڑکیاں مہندی لگا رہی تھی۔ وہ ظاہر کو گود میں لیے سلا رہی تھی، حنظل کے بغیر اس نے صحیح نواح کو تارے دکھا دیے تھے۔ اس وقت بھی کسی بات پر روتا ہوا بڑی مشکل سے سویا تھا۔ وہ شدید تھک چکی تھی، خود بھی نیم دراز سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، ظاہر اس کے اوپر ہی لیٹا ہوا تھا۔ بہت تھک گئی ہوں یار، ہمت نہیں ہو رہی، وہ بے چارگی سے بولی۔ کس نے تھکا دیا میری بیگم کو؟ لاؤنج کے دروازے سے اسفند کے ساتھ اندر آتے حنظل نے اس کی بات سنتے لقمہ دیا۔ سبھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، نواح سمیت۔ اسے اتنے دنوں بعد روبرو دیکھ کر اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اچھا، تو تبھی آپ فنکشن کے بعد دوستوں سے ملنے کا بہانہ بنا کر نکلے ہوئے تھے؟ حنا نے اسفند کو آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ بھائی سے باز پرس کرو، انہوں نے بھی مجھے منع کیا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا، سرپرائز دینا ہے۔ اسفند نے ہاتھ اٹھاتے سارا الزام حنظل پر دھرا۔ میرا شیر کیسا ہے؟ نواح کو نظروں کے حصار میں لیتے اس پر لیٹے ظاہر کو اٹھایا۔ اٹھائیے گا مت، بہت مشکل سے سویا ہے۔ اسے ظاہر کو پیار کرتا دیکھ کر وہ یکدم بولی۔ وہ بھی باپ کا لمس پہچان چکا تھا، نیند سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا، ایک کلکاری مار کر اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر سے لیٹ گیا۔ ڈونٹ وری، سنبھال لوں گا، مہندی لگاؤ اس کے ہاتھوں پر۔ ظاہر کو سنبھالتے وہ منا کو حکم صادر کرتا اندر کی جانب بڑھا۔ منا نے مائنی خیز نظروں سے اسے دیکھا جو اس کی بات پر گلنار ہو گئی تھی۔ اب تو لگوانی پڑے گی، ایک اور کزن شرارت سے بولی۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ حنظل کا سبھی کے سامنے اتنا کہنا بھی اسے شرم سے دوچار کر گیا تھا۔ مہندی لگوا کر جس لمحے وہ کمرے میں آرام کی گھر سے آئے، حنظل ظاہر کو بیڈ پر لیٹائے، خود بھی آرام دہ کپڑوں میں اس کے قریب لیٹا، لائٹ بند کیے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ وہ چپ چاپ ظاہر کے دوسری جانب آ کر ابھی بیٹھی ہی تھی کہ حنظل کی پکار سنائی دی۔ ادھر آؤ، وہ اسے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ کیوں آؤں؟ وہ خفا لہجے میں بولی۔ مہندی دیکھنی ہے، وہ اس کے خفا ہونے کا مقصد جان چکا تھا، مسکراہٹ چھپانے کو ہونٹ بھینچے۔ کوئی نہیں دکھا رہی میں مہندی، بات مت کرے مجھ سے۔ ایمان بھی حنظل کا دیا ہوا تھا کہ وہ یوں اس سے خفا ہو رہی تھی۔ اپنی جگہ پر لیٹتی وہ مکمل ناراضگی کا مظاہرہ کر چکی تھی۔
हंजल नफ़ी में सर हिलाता उठकर ज़ाहिर को अपनी जगह पर लिटाते उसकी जगह पर नवाह के करीब लेटा। तो हम खुद ही मैडम के पास आ जाते हैं। उसने इतनी तेज़ी से ये सब किया कि नवाह अपनी जगह से उठ भी ना पाई और वो उसे अपने हसार में ले चुका था। बताया क्यों नहीं मुझे क्या पा रहे हैं? सुबह आपने मुझसे बात किया फिर भी नहीं बताया। उसका दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था। बता देता तो तुम्हारा हैरान और फिर खुशगवार सा चेहरा कैसे देखता, जिस पर मुझे देखते ही 440 वॉट का बल्ब जल गया था। वो उसके वॉलेट का बल्ब जल गया था। वो उसके माथे पर लब रखते मोहब्बत से उसे साथ लगाते बोला, हाँ 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 वेरी फनी, कोई बल्ब नहीं जला था। वो अभी भी नखरे दिखा रही थी। अच्छा मेहंदी तो दिखाओ। हंजल ने उसका हाथ सीधा करते मेहंदी देखी, फिर उठकर बैठ के न जाने उसके हाथ में क्या गौर से देखने लगा। क्या हुआ? वो भी उसकी हरकत पर हैरान सी हुई। मेरा नाम नहीं लिखवाया? उसका हाथ छोड़कर वो फिर से अपनी साबका पोजीशन में लेटा। उफ वो हद हो गई अंजल, हमारी शादी थोड़ी हो रही है जो मैं आपका नाम लिखवाती। उसने जैसे बड़े काम की बात बताई। जिनकी शादी होती है क्या बस वहीं अपने मियाँ का नाम लिखवाती हैं? उफ नवाह, कैसे ऐसी बातें ढूंढ कर लाती हो? वो बेवकूफ़ाना का लफ्ज़ नहीं बोला। हाँ हाँ कह दे बेवकूफ़ाना बातें करती हूँ। वो जो कुछ बेहतर हुई थी उसके बाद पर फिर से खफा हो गई। इतनी दूर से आया हूँ, बंदा इतने दिनों बाद देखने पर कोई प्यार भरी बातें करता है, यहाँ खफगी ही ख़त्म नहीं हो रही। उसके सही अंदाजे पर वो बात का रुख बदल गया। प्रोग्राम कैसे बना? अब की बार वो संजीदगी से पूछने लगी। प्रोग्राम तो शुरू से ही आने का था। वो साफ गोई से शरारती लहजे में बोला। लड़ाई वाली बातें खुद करते और कहते खफा भी ना हो। वो मुँह बसोर कर बोली, बस ऐसे ही तुम्हें तंग कर रहा था यार, आई रियली मिस्ड यू। मोहब्बत से उसे दोनों बाजुओं में भरते उसका सर अपने चौड़े कसरती सीने पर रखा। मी टू, वो भी इजहार कर गई। सीरियसली? हंजल ने गमगीन लहजे में हैरान होते पूछा। वो सर हिला गई। थैंक यू। एकदम उसके थैंक यू बोलने पर वो हैरान हुआ। किस बात पर? हंजल ने उसका चेहरा दोनों हाथों से उठाकर अपने चेहरे के करीब करते पूछा। मुझे इस नवाह से मिलाने के लिए जिसे मैं शायद कभी जान ही ना पाती, मेरे चेहरे पर बेफिक्र मुस्कुराहट देने के लिए जो कभी मेरी ज़ात का खासा नहीं थी, मुझे मोहब्बत के मायने सिखाने के लिए जिनसे मैं अब तक अनजान थी, मुझे वो मान देने के लिए जो हर बीवी का हक होता है। इन दिनों ये सब उसने बहुत बार सोचा था, मगर ये नहीं सोचा था कि वो इस सब का इजहार हंजल के सामने भी कर देगी। वो बहुत शायद थी और हंजल इस बात से वाकिफ़ था। वो कभी पहल नहीं करती थी मोहब्बत के इजहार में। हंजल इस बात से भी वाकिफ़ था, मगर आज वो कर गई थी। कुछ बातें हमें कह देनी चाहिए। हंजल का हैरान चेहरा देखकर वो हाले से मुस्कुराते हुए बोली, इस इजहार का नतीजा ख़तरनाक भी हो सकता है। उसकी जुबानी बात पर नवाह की रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट दौड़ गई। वो खिलखिलाई, मेरी मेहंदी अभी नहीं सूखी? वो उसे बावर करवाने लगे। सर वापस उसके सीने पर रखा। मैं वेट कर सकता हूँ। वो शरारत पर आमादा था। हाथों की हरकतें भी बेबाक हुई। ये चीटिंग है, वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाए। तो किसने कहा था इस पहर इतना इजहार मोहब्बत करो? वो मोहब्बत से उसे खुद में समोकर बोला। उसके बालों में अपना चेहरा छुपाते हुए मखमूर लहजे में बोला, इतना भारी ड्रेस आपने दिलवा दिया, इसको संभालूं के ज़ाहिर को। वो स्टेज से उतरकर सीधा कैमरा हाथ में थामे हंजल के पास आए। सुबह ही इसका बारात पर पहनने वाला ड्रेस रिजेक्ट करते हुए वो उसकी ना करने के बावजूद अपनी मर्ज़ी का ग्रे और मैरून के इम्तजाज का खूबसूरत सा ड्रेस लेकर आया, जिसे पहनकर अब वो ज़ाहिर को उठाने की हिम्मत नहीं रखती थी। वैसे तो ज़ाहिर अब पाँव चलने लगा था, लेकिन इतनी गैदरिंग में वो माँ की गोद से नहीं उतर रहा था। आखिर वो उसे लिए हंजल से शिकवा करने आ गई। अरे यार तुम बस खुद को संभालो, इसे मैं हूँ ना संभालने के लिए। उसकी गोद से ज़ाहिर को लेते वो उसके माथे पर सजा टीका मोहब्बत से ठीक करते हुए बोला। नवाह ने आंखें निकालकर उसकी बेबाक हरकतों पर तनबीह की। शरारत से उसे तंग करने को बोला, क्या है, मदद कर रहा हूँ तुम्हारी और तुम आंखें दिखा रही हो? आप सिर्फ ज़ाहिर को संभालने में मेरी मदद करें, बाकी की मदद मैं अपनी खुद ही कर लूँगी। वो फ़ौरन उसके पास से हटी। मबादा अभी सबके सामने कुछ और कर देता। हंजल उसके तेज़ी से पीछे हटने पर हल्का सा कहका लगा गया। बुज़दिल हसीना उसे लक़ब दिए बगैर न रहा। स्टेज पर मौजूद रफ़ाकत साहब ने बहुत मोहब्बत से ये खूबसूरत मंजर देखा। जितनी तकलीफ़ से उनकी बेटी गुजरी थी उसे इसी कदर मुतमईन देकर उनके अंदर इत्मीनान उतर रहा था। कुछ वक्त ज़िंदगी में बहुत कड़े होते हैं, मगर वक्त की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो ना रुकता है ना ही एक सा रहता है। हाँ, मगर अब उन्हें लगता था ये वक्त हंजल की सूरत नवाह की ज़िंदगी में ठहर गया है। उन्होंने बेख्तियार उस वक्त को हमेशा के लिए ठहरे रहने की दुआ की, जहाँ वो उसके लिए सिर्फ हमदम और गमगुसार नहीं बल्कि उसका दोस्त भी था। गर मुझे
اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، گر مجھے اس کا یقین ہو کہ تیرے دل کی تھکن، تیری آنکھوں کی اداسی، تیرے سینے کی جلن، میری دل جوئی میرے پیار سے مٹ جائے گی، گر میرا حرف تسلی وہ دوا ہو جس سے جی اٹھے پھر تیرا اجرا ہوا بے نور دماغ، تیری پیشانی سے دھل جائے یہ تذلیل کے داغ، تیری بیمار جوانی کو شفا ہو جائے، گر مجھے اس کا یقین ہو میرے ہمدم میرے دوست، روز و شب شام و سحر میں تجھے بہلاتا رہوں، میں تجھے گیت سناتا رہوں، ہلکے شیریں آبشاروں کے بہاروں کے چمن زاروں کے گیت، آمد صبح کے مہتاب کے سیاروں کے گیت، تجھ سے میں حسن و محبت کے حکایات کہوں، کیسے مغرور حسیناؤں کے برفاب سے جسم گرم ہاتھوں کی حرارت سے پگھل جاتے ہیں، کیسے ایک چہرے کے ٹھہرے ہوئے مانوس نقوش دیکھتے دیکھتے یخلق بدل جاتے ہیں، کس طرح عارض محبوب کا شفاف بلور یک بیک بادۂ احمر سے دہک جاتا ہے، کیسے گلیچوں کے لیے جھکتی ہیں خود شاخ گلاب، کس طرح رات کا ایوان مہک جاتا ہے، یوں ہی گاتا رہوں تیری خاطر، گیت بنتا رہوں بیٹھا رہوں تیری خاطر، پر میرے گیت تیرے دکھ کا مداوا ہی نہیں، نغمہ جرا نہیں مونس و غم خوار نہیں، گیت نشتر تو نہیں مرہم آزار نے سہی، تیرے آزار کا چارہ نہیں نشتر کے سوا، اور یہ صفاق مسیحا میرے قبضے میں نہیں، اس جہاں کے کسی ذی روح کے قبضے میں نہیں، ہاں مگر تیرے سوا تیرے سوا تیرے سوا، گر مجھے اس کا یقین ہو۔ نہایت خوبصورت ناول تھا، بہت ٹویسٹ تھے اس میں، بہت مطلب ہم یقین نہیں کر سکتے تھے، مجھے لگا تھا کہ نوشیروان اس کا ہیرو ہوگا، بعد میں وہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو عقل آ جائے گی، بٹ نہیں، مجھے پھر لگا کہ اریب اس کا ہیرو ہوگا، بٹ وہ بھی نہیں تھا۔ دین جو ان دونوں کے نام بھی مشکل تھے، حنظل، میں نے اس کو حنظل پڑھا ہے، ہوپ سو کہ میں نے ٹھیک پڑھا ہو، بٹ ہو سکتا ہے میں نے غلط پڑھا ہو، تو آپ لوگ بس مجھے ایک انسان سمجھا کیجئے، ایک ایسی نریٹر جو کوئی اتنی پرفیکشن نہیں ہے اس کے کام میں، بٹ وہ کوشش کرتی ہے کہ بہتر سے بہترین کر سکے، اور میں اس کے لیے پوری کوشش کرتی ہوں۔ اور اب میں جہاں پر ریکارڈنگ کر رہی ہوں وہاں پر پنکھا تھوڑا تھوڑا میں نے چلایا ہوا ہے، کیونکہ انتہائی گرمی آ گئی ہے، مطلب مجھے لگتا ہے میں نے اپنی زندگی میں اتنی گرمی پہلے نہیں دیکھی، لیکن مجھے لگتا ہے پہلے بھی شاید دیکھی ہو، بٹ اب والی جو گرمی ہے نا صحیح نہیں جا رہی ہے، اب دل کر رہا ہے کہ صبح اٹھے اور سردیاں آ گئی ہوں، یار پتہ نہیں کیا ہوگا میرا۔ خیر، بہت ہی زیادہ گرمی ہے اور برداشت بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی میں رو رہی ہوتی ہوں یار بہت زیادہ سردی ہے، بیٹھا ہی نہیں جاتا، اور قسم سے سردی بھی بہت زیادہ تھی اس دفعہ، بہت ہی زیادہ تھی، اور مجھے بغیر وداؤٹ کمبل کے میں ریکارڈنگ بھی نہیں کر پاتی تھی، وہ بھی ایک مسئلہ، یہ بھی ایک مسئلہ، میں کیا کروں۔ خیر، اللہ کبھی یہ دن بھی لائے گا کہ ہم ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوں گے جو بالکل میرے اکارڈنگ ہوگا، نہ مجھے سردی لگ رہی ہوگی نہ مجھے گرمی لگ رہی ہوگی، اور میں مطمئن اطمینان سے آپ لوگوں کے لیے ناول ریکارڈ کروں گی۔ تو آپ لوگ دعا کیا کیجئے میرے لیے، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھے سے ناول کے ساتھ، کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔